اسی دلیل کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ دائرہ شریعت کی پابندی یعنی شریعہ باؤنڈ ڈیموکریسی کیا چیز ہے، اس کے حوالے سے شریعت یا اسلامی پوزیشن کیا ہوگی اس کے حوالے سے. اس مضمون کا نام یہی ہے، دائرہ شریعت کی پابند جمہوریت. اسلامی تعلیمات کو مغربی تناظر میں پہچاننے کے نتیجے میں مسلم مفکرین نے جن بے شمار مغربی تصورات کی اسلام کاری کی کوشش کی، اس میں سے ایک اہم پیوند کاری دائرہ شریعت کی پابند جمہوریت یعنی شریعہ باؤنڈ ڈیموکریسی کی اصطلاح بھی ہے. جدید مسلم مفکرین کے خیال میں اگر جمہوری عمل کو پابندی شریعت کے ساتھ مشروط کر دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہی اسلام کا اصل مطلوب سیاسی نظام ہے. ان مسلم مفکرین کے مطابق جمہوریت کی اس اسلامی تعبیر کے اندر افراد کو کسی ایسے عمل کا حق حاصل نہیں ہوگا جو شرع کے خلاف ہو. عوامی رائے اور ہیومن رائٹس کی عملداری کو دائرہ شریعت کے اندر محصور کر دینے کو اسلامی جمہوریت وغیرہ کا نام دیا گیا ہے. دائرہ شریعت کی پابند جمہوریت ایک ایسی مبہم اصطلاح ہے جس کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں، جس کی تفصیل ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں. اس کی ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ عوامی نمائندے عوامی رائے کی روشنی میں نصوص شریعہ کی تعبیر کریں گے. ظاہر ہے یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے کیونکہ نصوص شریعہ کی تشریح و تعبیر مجتہدین و علماء اکرام کا کام ہے اور علماء عوامی نمائندے نہیں بلکہ انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں. فقہ اسلامی کی تاریخ میں ایک بھی مثال ایسی نہیں دی جا سکتی جس میں اجتہاد کی ذمہ داری عوامی نمائندوں کے سپرد کر دی گئی ہو. عوامی نمائندگی کے بجائے اسلامی نظریہ ریاست تقلید کے اصول پر قائم ہے، یعنی عوام الناس کا کام یہ نہیں کہ وہ اپنی خواہشات پر عمل پیرا ہونے کے لیے قانون سازی کریں، بلکہ ان پر یہ لازم ہے کہ اپنے نفس کو تعلیمات شریعت کے تابع کرنے کے لیے کسی مجتہد کی رائے پر عمل کریں. عوامی رائے کی روشنی میں نصوص شریعہ کا مطلب نہ صرف اصول تقلید کو بلکہ اصول اجتہاد و فقہ کو بھی کالعدم قرار دینا ہے، کیونکہ اگر شریعت کی تعبیر عوامی رائے کے مطابق ہونی ہے تو پھر شارع کی رضا معلوم کرنے کے لیے اصول وضع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. حیرت کی بات ہے کہ ہمارے فقہاء کو تلاحی و ہوائے نفس اور تلفیق کے خطرات کی بنا پر عوام الناس کو مختلف فقہی مکاتب فکر کی آراء اپنانے کا حق دینے پر تیار نہیں، جبکہ اس کے برعکس اسلامی جمہوریت کی یہ تعبیر عوام کو نصوص شریعت کی تعبیر کرنے کا حق دینے کی بات کرتی ہے. جمہوریت کی اس اسلامی تعبیر کا مطلب عوام پرستی کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی عوام شرع کی جو بھی تعبیر کرنا چاہیں کر لیں اور وہ تعبیر لازماً حق ہوگی. نیز نام کے مسلمانوں کی اجتماعی خواہشات اور احکام شریعت ایک ہی چیز ہیں. ظاہر بات ہے ارادہ انسانی کو خدا کی مرضی کا مظہر قرار دینے کی اسلامی علمیت میں کوئی گنجائش موجود نہیں. یہ پہلی تشریح ہے. سب سے پہلے سوال یہ اٹھائیں کہ آپ کے خیال میں محمد بھائی نے جو تعبیر پیش کی ہے اسلامی جمہوریت کی وہ درست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ کلام فرمائیں. ایک آدھ جملہ پھر سے کہتا ہے کہ آپ کے خیال میں اس نقطۂ نگاہ سے اسلامی جمہوریت کیا چیز ہے رائے دیں. مطلب اس نقطۂ نگاہ سے اسلامی جمہوریت کا مطلب ہے کہ جو شریعت کی جو تشریح اور تعبیر ہے وہ عوام کی رائے کی روشنی میں ان کے ریپرزینٹیٹو کریں گے، یعنی اسلام وہ ہے جو ریپرزینٹیٹو بنا ہے. اچھا دراصل اس میں مطلب جو انٹروڈکشن ہے اس میں انہوں نے مسلم مفکرین کی بات کی، کون سے مسلم مفکرین ہیں؟ اگر وہ سائٹیشن دے دی جائے تو زیادہ بہتر. ڈاکٹر مطلب میرے خیال میں پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس سے پتہ کیا مطلب اگر آپ بڑے لوگوں کا نام اس طرح بیچ میں لیں تو آپ کا مضمون کانٹروورشل ہو جاتا ہے. بجائے یہ کہ آپ نام لے کے کسی کو ہٹ کریں، آپ اپنی بات کہہ دیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو پڑھنے والے ہیں. معلوم ہے تو اب کتنے لوگوں کے نام آئیں گے؟ زور سے بولے بھائی. جمہوریت کے حق میں جو بھی مفکرین ہیں شمول مولانا مودودی ان کی کسی تحریر سے آپ یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے مطلب خصوص شریعہ کی تشریح کے لیے عوامی نمائندگی کو قبول کرتے ہیں. یہ سجال ٹھیک نہیں مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مختلف توجیحات جو ہو سکتی ہیں ہم نے ان کو لیا. ہم نے کہا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریت کا، یعنی اس لیے ہم نے کسی اسپیسیفک انڈیویجول کا نام نہیں لیا کہ فلانے نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ obviously مولانا مودودی نے تو یہ تشریح اسلامی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے مولانا مودودی کا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ٹھیک ہے، مولانا مودودی نے یہ بات سب سے زیادہ زور سے کہی، لیکن سب نے اس رائے کو ایکسپٹ کیا، یعنی کسی کوئی بھی آپ مولانا بدایونی یا حضرت یہ جو بریلوی علماء کے سب سے بڑے مولانا بدایونی یا جسے کہیے کہ دیوبندیوں کے تمام جو لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، مولانا شبیر احمد عثمانی اور جس کو سب نے، اور وہ جو 1949 وہ جو متفقہ 1948 کے اندر یا 49 کے اندر جس کے اوپر وہ بیسک پرنسپل ریزولوشن پاس ہوا، اس میں تو سبھی کے دستخط تھے، شیعہ کے اور بریلوی کے اور سنی کے، وہی اپنے دیوبندی کے اہل حدیث کے اور سب کے۔ تو 1920 میں جب جمعیت علماء ہند قائم ہوئی، اس کے بعد سے اس رائے کی کہ اسلامی جمہوریت کا مطلب یہی، اب یہ نہ ہو کہ جو ابھی انہوں نے بیان کیا بلکہ بعد میں ہو، لیکن اسلامی جمہوریت میں عوامی نمائندگی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جائیں، اس کی تو کسی نے بھی تردید نہیں کی۔ اچھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یقیناً ایک مقالہ موجود ہے، لیکن وہ سب سے قبل کا ہے، 19ویں صدی کا ہے، جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ حکومت تو وہ ہوتی ہے یہ کہ شخصی ہوتی ہے، حکومت شخصی ہوتی ہے، جمہوریت کی اصولاً یعنی مخالفت کی تھی۔ اس کو مولانا تقی عثمانی نے اس کے ضیاء الحق کے دور میں وہ جو ان کا البلاغ ہے اس کے اندر اس کی ایک ترتیب سی 2 قسطوں کے اندر شامل کی تھی، لیکن اس کے بعد بالکل بھول گئے، اور ہرگز مولانا تقی عثمانی کی یہ رائے اب نہیں ہے کہ جو ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراض کیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس ریاست کے ساتھ اپنا تعلق مقرر، تو مولانا مودودی کو اس معاملے میں یعنی بلیم کرنا یا ایسا کہ جیسے اکیلے مولانا مودودی ہی ہے جمہوریت اسلامی جمہوریت، یہ بالکل غلط بات، کس نے نہیں کی؟ سب نے کی، ایبسولوٹلی۔ صرف یہ ہے کہ ہاں یہ درست آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی نے اس کی وکالت کی، اور سب سے زیادہ جسے کہیے کہ تیقن کے ساتھ جس نے یہ بات کہی وہ مولانا نے کہی، لیکن ورنہ سبھی کو متفق تھے، کون کس نے کہا کہ نہیں مولانا یہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہ وہ آج بھی کوئی نہیں کہتا۔ ابھی بھی جب ہم نے جو پچھلی اس میں دیکھا تھا جسے کہیے کہ مجاہدین کے سلسلے کے اندر جو موقع تھا تو اس کے اندر یہی تھا کہ پاکستانی ریاست بالکل جائز ہے، اس کے خلاف جو لوگ بھی اس وقت برسر پیکار ہیں وہ کسی نہ کسی معنی میں گمراہ ہیں، لہذا معتدل قوانین اور معتدل یعنی سرداروں کو موقع دیا جائے کہ ان کو راہ راست پہ جائے۔ تو کیا علماء کا یہ ایک اصولی موقف ہے زیادہ تر، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ فقط ممکن ہی ہے یہ، اس کے علاوہ کوئی اور ممکن ہی نہیں، کیونکہ ایک جمہوری ایک ایسا نظام غالب ہے جو کہ جمہوری ترتیب سے ہی منظم ہوتا ہے، تو اس وقت تو یہی ممکن ہے، اس وجہ سے اس ممکنات کے اندر سے جو ہے وہ امکانات تلاش کیے جائیں، اس سے باہر نہیں جایا جا سکتا، اس لیے یہ علماء کا خط بھی اور ہم اس طرح نہیں سکتے ہیں کیا؟ میں تو یہ مجھے ظاہر ہے کہ میں نہیں جانتا، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقف اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت اختیار کیا جائے جب اس نظام میں بالکل کوئی شرکت نہ ہو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے نا، جیسے کہ 19ویں صدی میں دیوبند و بریلوی کی تحریکوں کے جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت وہ نہیں ممکن، تو اس کے نتیجے کے اندر انگریز نے جو بھی جتنے بھی ریفارمز انٹروڈیوس کیے تھے 1919 تک، مونٹیگو چانسلر ریفارمز یا مارلیمنٹو ریفارم یا اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ کے جو بلز تھے 1880 وغیرہ، ان میں کسی بھی علماء نے اس میں کوئی بھی شرکت نہیں کی، بالکل کسی قسم کی، ان تینوں کے بارے میں علماء کے حق سے کچھ نہیں آئے۔ اس کے برعکس صورتحال یہ تو نہیں ہے، صورتحال تو یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو اس وقت یعنی اس کو دیوبندی علماء کی بہت بڑی اکثریت کی حمایت حاصل ہے، وہ حکومت میں شریک ہے اور وہ ایک پورے سیاسی نظام کے اندر اپنا ایک شامل رکھنا چاہتی ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ علماء اس کو کوئی مجبوری سمجھتے ہیں۔ تو سر ایک چیز دیکھوں کہ مطلب یہ کہ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ میرے خیال میں حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع انہوں نے تو اپنی تفسیر قرآن میں بھی اور جیسے ہماری جماعت کے جو مفکرین ہیں انہوں نے اس پہ اصولی دلیلیں بھی دی ہیں اور اس کو ثابت کیا ہے کہ جو ہے عمومی خلافت کے تصور سے بیسکلی اسلامی جمہوریت ہی نکلتی ہے، لیکن اگر ہم اور مسلم علماء کو دیکھیں تو ان میں سے کسی نے بھی اصولی بنیادوں پہ یا ایسی کوئی چیز تحریر نہیں کی جیسے تفسیر قرآن آیات کی ایسی تفسیر کی اور جس سے اسلامی جمہوریت کا تصور نکلتا ہو۔ تو کیا پھر میں انسسٹ کر رہا ہوں اپنے سوال پہ
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قرارداد مقاصد وغیرہ کی بھی جو حمایت کی ہے وہ صرف اس بنیاد سے کی گئی ہے کہ اسلامی نظام کے طرف بڑھنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے، کیونکہ سر دست قوم سے سیکولر جمہوریت ہی جو ہے وہ غالب ہے، تو سیکولر جمہوریت سے جو ہم اسلامی جمہوریت کی طرف مراجعت کر رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ بالآخر ہم اسلام کی طرف مراجعت کر جائیں گے. یہاں تو میں مطلب یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گفتگو کا تو کہیں اور چلا گیا، یعنی سوال یہ تھا کہ یہ جو مطلب جمہوریت جو اپنے علماء کی جو کچھ کی تحریریں ہیں اس کے اندر علماء نے آخر قانون 4 چیزوں کو مانا ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یعنی مولانا مودودی بھی، شبیر احمد عثمانی بھی، سارے علماء جو ہے دیوبندی بھی اور فریدی بھی. نہیں، لیکن جاوید بھائی کو جو زیادہ انتخاب کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن کسی بھی عالم کی کوئی ایسی تحریر ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے جس میں اس نے علامہ اقبال کے سوا اجماع کا حق جو ہے وہ اسمبلی کو دے دیا ہوں. نہیں، لیکن اس سے زیادہ 2 باتیں اور اہم ہیں. ایک بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جو وہ قرارداد مقاصد ہے اس کے پیچھے جو علماء کا یعنی اتفاق ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام حکومت کا ہم تصور پیش کر رہے ہیں. بالکل ایکسپلسٹلی جو علماء کا وہ پتہ نہیں کتنے پوائنٹس کا وہ پروگرام ہے وہ اسلامی حکومت ہی کا قائم کرنے کا ہے. لہذا اصولاً وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جاوید بھائی نے فرمایا کہ یہ جو ہے جمہوری طریقہ اسلامی نظام حکومت کو قائم کرنے کی طرف ایک قدم ہے. اس کی طرف میں تو سمجھتا ہوں یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیجیے اسلامی دستور جو ہے وہ نافذ ہو جائے تو کسی طریقے سے ٹھیک ہے، شاید یہ تو نہ ہو کہ خلافت راشدہ قائم ہو جائے، لیکن پاکستان کی حکومت تو اصولاً ایک اسلامی حکومت بن گئی ہے جب قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. اس کے بعد سے تو پاکستانی حکومت ایک اسلامی حکومت ہے. یہ تو سب کی رائے ہے. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو لٹریچر ہے اس کو دیکھنے سے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی تو بالکل نہیں ہے. علماء ہو یا اسٹریٹجی نہیں ہے بلکہ وہ اصولی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کی بنیاد پر اسلام جو ہے وہ ایک اسلام اپنے اصل معنی پیسفل اسلام جو ہے وہ اسلام کا مطلب یہ امن ہے تو وہ تو جمہوریت کے ذریعے ہی حاصل ہوگا. ابھی مولانا فضل الرحمان کی پوری تقریر آئی جس میں انہوں نے پوری ہیومن رائٹس کو پورے کو بتایا ہے کہ ایک آیت کے ساتھ انہوں نے ریلیٹ کر کے بتایا. دکھ رہی ہے پوری مارکیٹ کے اندر، وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ. وہ دکھ رہی ہے مدرسوں کے اندر وہ پورا ہیومن رائٹ ڈکلیریشن پڑھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے. یہ جب پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسا آدمی جو کہ عالم دین نہ ہو وہ اگر کسی چیز کی دلیل فراہم کرے اور اس میں کوئی حدیث کا حوالہ نہ بھی دے تو وہ لیجیٹمائز نہیں ہوتی، پرابلمٹک رہتی ہے. لیکن جب علماء کسی چیز کو لیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی لیجیٹمائز ہوتی ہے ڈسکورس کے اندر اور وہ ایک اسلامی ٹریڈیشن کا حصہ بنتی ہے. یعنی کہ ہم ڈیموکریسی کی جو کریٹیک ڈیولپ کرتے ہیں اس میں لبرل تو خاموش ہو جاتے ہیں، لبرل خاموش ہو جاتے ہیں ڈاکٹر. لیکن جو لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے ایسے بڑے لوگ اس کے اندر ڈسکورس کے اندر شامل ہو گئے ہیں مذہبی جماعتوں کے اور علماء کے کہ وہ انٹلیکچوئل جوائنٹ سمجھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر آپ ان کو بھی نہیں مانتے، آپ شبیر احمد عثمانی کو بھی نہیں مانتے، آپ پھر کسی کو بھی نہیں مانتے، پھر آپ میرے خیال میں ایجنٹ ہیں. تو جب ایک عالم دین کوئی کام کرتا ہے تو وہ ٹریڈیشن کا حصہ بن جاتا ہے. نہیں، اور دیکھیے سب سے سگنیفیکنٹ بھائی جو کچھ فرما ہے اس سے سب سے یہ بات ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان نے یعنی سرحد اسمبلی کی ریزولوشن کے سلسلے میں تاخیر فرمائی، اس وقت یہ تاثر دیا گیا تھا کہ جیسے مولانا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے جو ہے وہ دینی حلقوں کے اندر مقبول نہیں ہے. یہ بالکل غلط ثابت ہوا. دینوں کوئی ایک بھی جمعیت عالم جمعیت علماء اسلام سے ان بنیادوں کے اوپر الگ نہیں ہوا کہ مولانا نے اس نظام کو سپورٹ کیا. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس سے مجبور ہو گئے سپورٹ کرنے کے اوپر، اور اسی وجہ سے علماء کی تو ان پہ جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ مراعات لو، وزارتیں لو، اور ہمارے جو مفادات ہیں مساجد اور مدارس کے ان کے تحفظ کے لیے نظام میں شمولیت کی ضرورت ہے.
نہ جمیعت علماء اسلام ٹوٹی، نہ اس میں تو کوئی جید عالم جو ہے وہ اس نے اس کے اوپر اختلاف کیا کہ مولانا نے، تو مولانا کو مورد الزام ٹھہرانا، ایسا سمجھنا کہ جیسے مولانا فضل الرحمان نے کوئی سبزی، بالکل اس سے الگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کی بہت بڑی اثر، اچھا یہی تمام پریشر، اور اسی وجہ سے مولانا احمد نورانی کا جو کردار ہے بہت قابل تعریف، یہی تمام پریشر جمعیت علماء پاکستان کے اوپر بھی تھی۔ اس کے باوجود ہماری قیادت نے، جمعیت علماء پاکستان کی قیادت نے اس کو ریزسٹ کیا اور سسٹم کا حصہ نہیں بنی، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، مولانا نورانی نے بھی یہی کام کیا تھا جب ہم ضیاء الحق کی حکومت میں شریک ہوئے تھے۔ اس وجہ سے وہ انہوں نے اپنی جماعت کی مخالفت کر کے یہ کام کیے ہیں، اور ان کے اوپر اب بھی شدید ترین پریشر ہے جمعیت علماء پاکستان کے اوپر، کسی طریقے سے اگر دیوبندیوں نے معاملہ کر لیا تو تم سے نہیں، اور ظاہر ہے کہ بریلیوں کی بہت بڑی اکثریت نے یہ معاملہ کر لیا ہے، اس لیے کہ جمعیت علماء پاکستان سے چھوٹی سی جماعت ہے، وہ اس کی ڈویژن بریلیوں میں تھوڑی ہے، تو جو بندیوں میں جمعیت علماء اسلام کی، اور جو بندیوں کی سواد اعظم، وہ بریلیوں کی سواد اعظم جو ہے وہ نظام حکومت میں چلی گئی، یہ مشائخ اور پیر اور یہ تمام حضرات، اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان کو اس سے بلیم کرنا کہ جیسے انہوں نے انفرادی طور پر ان کے ساتھ ظلم کرنا ہے، یہی ان کے اوپر علماء کا پریشر تھا کہ وہ کریں، وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جیسے ظاہر بھائی کی جو بنیادی دلیل سامنے آئی ہے نا، وہ تو یہی سامنے آئی ہے کہ یعنی اسلامی جمہوریت سے یہ مراد نکلتی ہے، ایک مراد یہ نکلتی ہے کم از کم کہ جو ہے وہ عوام کو شریعت کی انٹرپریٹیشن کا حق دے دیا جائے۔ اس میں خالد بھائی کی میں سمجھتا ہوں جو خالد بھائی نے بات کی وہ بڑی اہم ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی راسخ العقیدہ عالم سے یہ نہیں دلیل لا سکتے کہ وہ سوائے ہم علامہ اقبال کو تو کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی میں انہوں نے یاد دیا کہ عوام کی بنیاد پہ جو ہے وہ اجماع قائم ہوگا، لیکن ویسے جو انہوں نے شریعت کے وہ بیان کیے ہیں وہ چاروں وہی چیزیں بیان کی ہیں کہ قرآن سنت اجماع اور قیاس کے جو راسخ العقیدہ ہمارے متقدمین نے بھی بیان کرتے رہے ہیں، تو علماء پہ آپ یہ نہیں الزام لگا سکتے کہ وہ یعنی اسلامی جمہوریت سے نیسسریلی یہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو ہم جو ہے وہ شرائع اسلامی کی تعبیر کا حق دے رہے ہیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ اس کی پرابیبلٹی جو ہے آخر میں یہی نکلے کہ ایسا ہی ہو جائے، لیکن اس وقت جو علماء کی طرف سے جمہوریت کے حق میں جتنا بھی ڈپریشن موجود ہے اس میں کسی ایک عالم کی بھی آپ یہ دلیل نہیں کہہ سکتے کہ شریعت کی تعبیر کا حق جو ہے وہ سمجھے بات ہے، ہمیشہ علماء نے اس کو فیس کیا ہمیشہ۔ لیکن یہ بات تو ہم نے یہ نہیں کہ اسی لیے ہم نے کہا کہ کسی اسپیسیفک انڈیویجول کا نام، ہم نے کہا کہ اس کی ممکنہ تشریحات ہو سکتی ہیں۔ ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے، اب یہ ایسا ممکن ہے کہ ہم یہاں علامہ اقبال کا نام لے کر کہیں گے کہ علامہ اقبال سے یہ تشریح نکل سکتی ہے، تو اس کو بجائے یہ کہنے کہ ہم نے ایک اصولی بات کی کہ ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے، دوسری تشریح تو آگے آئے گی تو علماء پریزنٹ کرتے ہیں، جن کو مولانا مودودی نے بھی پریزنٹ کیا اور تمام علماء جس کو انڈورس کرتے ہیں وہ آگے آ رہی ہے، تو ہم نے نام لینے کا اصولی ہم نے کہا کہ اس کی دو ممکن ہے، دو بڑی تشریحات لے لی ہم نے، ایک تشریح ہو سکتی ہے، ہم نے کہا اوکے میں یہ کروں کہ اب آپ سے دو یہ بتا دیں جس کی بھی یہ تعبیر ہو کہ شرع کی تعبیر مشاورت عوام کی بنیاد کے اوپر قائم کی جا سکتی، اس کے خلاف ہم کیا دلیلیں دے رہے ہیں، وہ دلیلیں آپ نے بہت یعنی عالمانہ طریقے سے لکھی، لہٰذا واضح نہیں ہے کہ وہ دونوں دلیلیں ہم جیسے عامیوں کے لیے ذرا بیان کریں۔ ڈاکٹر پہلی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دلیل کے اندر پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی نمائندے جو ہے وہ دین کی تشریح کریں گے ایز اے ریپرزینٹیٹو آف سٹیزن، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اسلام کے اندر دین کی تشریح کبھی اس طریقے سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے پوری تاریخ میں مجتہدین ہیں، مگر امام ابو حنیفہ کسی کا ریپرزینٹیٹو نہیں تھے، اور اگر آج میں فقہ حنفی میں عمل کرتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ میرے ریپرزینٹیٹو تھے اور انہوں نے جو ہے وہ میرے لیے جو ہے یہ دین کی تشریح کر دی ہے، بلکہ یہ ریڈیکولس بات ہے، یعنی تشریح تو علماء کرتے ہیں اور علماء کبھی بھی جو ہے ریپرزینٹیٹو نہیں ہوتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اسی کی جو پرابلم یہ ہے کہ عوام کے لیے قانون سازی کا حق نہیں ہے، تقلید ہے، تو وہ تو مقلد ہوتا ہے، عوام تو مقلد ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں درجات ہیں، مطلب یہ کہ اجتہاد میں عوام کا کام تقلید کرنا ہے، اور اسی کے ضمن میں ایک اہم بات ہم نے اٹھائی وہ یہ ہے کہ ہمارے فقہ کے اندر یہ لٹریچر میں یہ بحث رہی ہے کہ تقلید جامد کرنا ضروری ہے یا نہیں، یعنی تقلید جامد سے مراد یہ ہے کہ کیا ایک ہی کسی فقیر کی، یعنی میں اگر فرض کریں حنفی ہوں تو یہ کیوں ضروری ہے کہ میں ہر بات میں جب فقہ حنفی کو ہی مانوں، کبھی جو ہے فقہ شافعی کو مان لوں،
یعنی جب ہم اصولی طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہی کی یعنی مختلف توجیحات ہیں اور ٹھیک ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو مجھے حق ہونا چاہیے کہ میں کبھی مالکی فقہ اس کو چوز کر لوں کبھی. تو یہ بڑی بحث رہی ہے اور فقہا نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی، اور اس کی وجہ وہ دو لکھی ہوئی ہے کہ ایک ہے تلاہی و ہوائے نفس، یعنی یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ الٹیمیٹلی عوام کے اندر ہوائے نفس یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگ چوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جبکہ فقہ شافعی کے اندر جو ہے وہ اگر ہاتھ لگائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، بیوی کو صرف ہاتھ لگانا ہے. اگر اسی طریقے سے فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ اگر آپ کو چوٹ لگی ہے کوئی اور خون نکل آیا اور وہ چوٹ سے باہر نکل گیا، زخم سے باہر نکل گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا. اب فرض کریں کوئی آدمی جو ہے وہ دیکھے یار سردیوں کا موسم ہے، وہ کہے چلو یار میرے خون نکلا میں اب شافعی ہو جاتا ہوں، میں امام شافعی کی بات کیا عمل کرتا ہوں. اچھا اب وہ اس نے جو اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لیا تو اب وہ ہے شافعی لیکن چلو یار امام حنیفہ کا نزدیک بھی ٹوٹتا، میں امام حنیفہ. تو مسئلہ کیا ہے، وہ کوئی شریعت کو فالو نہیں کر رہا، اصول نہیں، بلکہ وہ تو اپنے نفس کی خواہشات پوری کر رہا ہے مختلف کسی مقاصد کو یوز کر کے. تو اس لیے فقہا نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی. اور ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تلفیق کو کہا کہتے ہیں. تلفیق یہ ہے کہ ایک شخص مختلف مکاتب جو فقہ ہیں ان کی آراء کو ملا کر کوئی ایسی رائے بنائے جو سب کے نزدیک ناجائز ہوگی. اس کی مثال کیوں دیکھی جا سکتی ہے کہ فرض کریں امام یعنی جب ہم شادیاں کرتے ہیں عام طور پہ تو دو معین گواہ مقرر کرتے ہیں. یہ فقہ حنفی کے نزدیک ضروری ہے کہ دو معین گواہ ہونے چاہیے. امام مالک کے نزدیک کوئی دو معین گواہ ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ جب شادی ہو تو ایک مجمع عام ہونا چاہیے، دعوت عام ہو تاکہ لوگ آئیں اور پتہ لگے کہ بھائی ایک مرد اور عورت کا جائز طریقے سے تعلق قائم ہو رہا ہے. امام شافعی کے نزدیک یہ دعوت ہے تو عام بھی ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ البتہ جب آپ رخصتی کر رہے ہو لڑکی کی تو اس وقت گواہ ہونے چاہیے، عقد نکاح کے وقت وہ گواہوں کو ضروری نہیں سمجھتے. اب فرض کریں گے یہ مختلف آ رہا ہے، اب فرض کریں گے لڑکا لڑکی کا رہنا شروع کر دیں اسلامی معاشرے میں، اور جب ان سے پوچھا جائے بھائی کس کیپیسٹی میں رہ رہے ہو کیا تم، وہ کہیں کہ جی ہم نے شادی کر لی، اور کہیں کیسے کہ تمہارے کو گواہ ہیں، بولے بھائی جب وہ گواہ کی شرط تو امام حنیفہ کے نزدیک ہے لہٰذا ہم نے گواہ نہیں بلائی. اچھا پھر ان سے کہیں کہ بھائی تم نے کوئی شادی کی جو ہے وہ کام کی دعوت دی تھی لوگوں کو، وہ تو صرف امام مالک نے کہا ہے، امام ابو حنیفہ کی نزدیک تو جائز نہیں ہے، وہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم نے وہ بھی نہیں بلایا. اچھا بھائی رخصتی کے وقت کوئی صاحب ہوگا یہ بھی صرف امام شافعی کی نزدیک بات، تو لہٰذا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو ایک ایسی صورت ہے جو سب فقہا کے نزدیک ناجائز ہے. یعنی تینوں کو ملا کے ایک ایسی صورت، یعنی یہ ترتیب کہلاتی ہے کہ مختلف چیزوں کو ملا کے ایسی صورت بناؤ جو اس کو سب حرام کہیں گے. تو جب آپ اوپن اینڈیڈ تقلید کی اجازت دے دیتے نا کہ کسی کو بھی چوز کر لو تو یہ اس کے حضرت، تو لہٰذا فقہا نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ بغیر دلیل کے ادھر ادھر جمپ لگاتے پھریں. اور اس میں جو ہے نا ایک چیز جو ہے چاہے آپ فٹ نوٹ پہ ڈال دیں یا آگے جا کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت، ہم جب یہ بحث کرتے ہیں کہ کوئی بھی اصول جو ہوتا ہے اس میں عوام کی رائے کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، جمہوریت کے اندر بالکل جھوٹی بات ہے. جمہوریت کے اندر کبھی وہ عوام کی رائے کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں، لبرل ڈیموکریسی میں بھی نہیں ہوتا. آگے والی نان الیکٹڈ لوگ جو ہے وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں. عوام کی پوزیشن وہاں محض یعنی الیکشن کا جو رول ہے وہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں کتنے عوام جو ہیں وہ لبرل ہو گئے ہیں، ہے نا. فنڈامنٹلی وہ انڈورس کرتے ہیں، فیصلہ تھوڑی کرتے ہیں، فیصلہ تو بیوروکریسی کرتی ہے. یا جیسے کہیے کہ وہ سب یہ بات ظاہر بھائی اپنے مضمون میں آخر میں بیان آگے آئے. اچھا ٹھیک ہے میرے خیال اب ان کو آگے چلنے میں، ورنہ یہ مضمون بھی ہم ختم نہیں کر پائیں گے. تربیت جو کی ہے آج کے مطلب سلفی ہے مذاہب کے سلسلے میں، اس میں تو مطلب کہ وہ استدلال میں یہ لے کر آئیں گے دلیل کے بھائی یہ تو عاجز آدمی جو ہے مطلب آخر آپ نے اپنے مستحق کے اصول سے جو ہے مطلب تبدیلی کر کے خالجی کے اوپر آپ اخبار دیا گیا مطلب بڑا لحاظ ہے. تو وہ فیصلہ جو ہے وہ عوام نے ہی کیا نا، وہ فیصلہ تو فقہا نے ہی کیا اور اس کی بنیاد کا دلیل ہے. یعنی اگر فقہ حنفی کو چھوڑ کر فقہ مالکی اختیار کر لے گی وہ ایسے نہیں کر لے گی، وہ اس کے ہاں مطلب مصلحت کا ایک جو پورا پرنسپل ہے وہ مصلحت جب دیکھی جاتی ہے کہ وہ شرع کی کسی اصول کے خلاف نہ ہو تب وہ تو ایسا تو نہیں عوام کو ہم دے دیں کہ چلو آپ ایسے کرتے ہیں. مصلحت سے مراد ماڈرنسٹ عوام کو سہولت ہم کرنا لیتے ہیں. یعنی وہ وہی کہتے ہیں مثلا سود کے حق میں جو دلیلیں دی گئی کنسولر اعلان کمیشن کے، تو وہ اس میں یہی تھا کہ مصلحت یہ ہے کہ کب سود کو جائز رکھا جائے، یہی تھا. حالانکہ مصلحت سے مراد جیسے ظاہر نے فرمایا مقاصد شریعہ کا اصول ہے، وہ تو عوام کو سہولت اور آسانی دینا تھا اس کا مصلحت کا مقصد ہے. جی آگے چلیں ورنہ یہ بھی حکومت ہم ختم نہیں کرتے. اسلامی جمہوریت کی دوسری ممکنہ تشریح یہ کی جا سکتی اور اکثر کی جاتی ہے کہ عوام کی مرضی کے مطابق قانون سازی صرف ان معاملات میں کی جائے گی جہاں شریعت خاموش ہے.
یہ اصول اس مفروضے پر قائم ہے کہ اسلامی ریاست صرف قرآن اور سنت کے خلاف فیصلہ نہ کرنے کی پابند ہوتی ہے، جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست ہر فیصلہ قرآن و سنت اور اسلامی علمیت کی روشنی میں کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ شرع کے دائرے کو تشکیل قانون میں صرف اس حد تک محدود کر دینا کہ قانون کا کوئی فیصلہ شرع کے خلاف نہ ہو، اس مفروضے پر مبنی ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی دائرہ عمل ایسا بھی ہے جہاں شارع نے انسان کو اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ نیز قانون کا دائرہ شرع کے دائرے سے وسیع تر ہے۔ حقیقت حال اس کے عین برعکس ہے کہ شریعت ہمیں ہر معاملے کا حکم قرآن و سنت کی روشنی میں طے کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، اور اسلامی ریاست کا یہ وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر مبنی اہل الرائے کے مشورے سے تمام معاملات پر حکم لگائے۔ شرع محض فرائض، واجبات اور محرمات کا ہی نام نہیں، بلکہ اس کا دائرہ سنن، مندوب، مستحب، مکروہ، اطاعت و خلاف اولیٰ کے درجات تک اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک کوئی ادنا سے ادنا انسانی فعل بھی اس کی گرفت سے باہر نہیں۔ اسلامی جمہوریت کی یہ تعبیر کرنے والے حضرات فقہ اسلامی کا ناقص تصور قائم کر کے یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام محض چند گنے چنے مخصوص اعمال و افعال کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ اسلام ایک علمیت ہے، اور علمیت محض مخصوص اعمال نہیں بلکہ تمام انسانی اعمال کو مخصوص مقاصد کے ماتحت کر دینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ کسی معاملے میں واضح نص نہ ہونے کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ ان معاملات میں عوامی خواہشات کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے؟ آخر کس فقیہ نے عوامی رائے و خواہشات یا انسانی فطرت وغیرہ کو مصادر شریعت قرار دیا ہے؟ اگر شریعت چند گنے چنے آپ جہاں تک اس کے بعد جہاں تک اگر بات اس پہ کوئی گفتگو کرنا جی غور سے بولنے بات کرنا ہی نہیں دیتا اس میں جیسے گفتگو میں کافی وہ کی ہے، لیکن اس میں جیسے ایک حدیث آتی ہے نبی وسلم کی جس میں مفہوم اس کا یوں ہے کہ وہ کچھ لوگوں نے کھجور کی پیوند کاری نہیں کی تو اس سال جو ہے وہ نقصان ہو گیا، اور پھر وہ دوبارہ نبی وسلم کے پاس آئے، نبی وسلم نے منع فرمایا کہ نہ کریں آپ، تو نہیں کیا تو نقصان ہو گیا، تو پھر جب اگلی دفعہ ہے کہ بھائی ہمیں یہ کرنا ہے تو نبی وسلم نے اجازت دے دی، اس سے ان کا زیادہ مطلب وہ پیداوار ہو گئی، تو اس سے بھی نبی وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تمہارے دنیاوی معاملات ہے تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، تو اس کو بھی دلیل لاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس شہر کے جو باہر ہے، یعنی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے یہ جو نظام سیاست ہے یہ بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس لیے اس کو اس طرح حل کریں گے جیسے اس کی کیا کس طرح رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مطلب یہ کہ یہ جو حدیث ہے یہ بہت اہم ہے، اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، اس کو کہیں نہ کہیں انکارپوریٹ کر لیں گے۔ یہ اس حدیث کو جو ہے وہ میرے خیال میں بہت زیادہ غلط طریقے سے، جس طرح ابھی انہوں نے یہ تو قیاس کر لیا کہ پروڈکشن کا جو میتھڈ ہے وہ گویا جس طرح وہ ٹیکنیکل ہے اسی طریقے سے گویا سیاست، جبکہ میرے خیال اس حدیث کو بہت سارے پیرانوں میں مطلب استعمال کیا گیا، مطلب ہماری فقہی بحثوں کے اندر، کیونکہ میرے خیال میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حضور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مطلب نبی اس لیے نہیں آتا کہ تمہیں یہ بتائے گا کہ پروڈکشن کیسی کی جاتی ہے، مطلب واٹ از دا میتھڈ آف پروڈکشن، ٹیکنیکس آف پروڈکشن بتانے تھوڑی اللہ تعالیٰ کا نبی آتا ہے۔ میرے خیال میں تو اس حدیث کا صرف یہ مطلب ہے۔ نہیں دیکھیں یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہم جب یعنی ہم سے میری بات جہاستانی، میں جب بھی میں لفظ ہم استعمال کرتا ہوں میرا مطلب جہاستانی ہوتا ہے۔ ہماری ایک بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے احادیث اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے وہ طریقہ نہیں سیکھا ہے، لہذا ہم کوئی بھی آیت یا حدیث پڑھ کے جو اس کا ظاہری لفظی معنی ہوتے ہیں اس کے بعد اس سے حکم نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر ہم نے یہ استطاعت نہیں ہے، اگر فرض کیجیے ہمیں حکم کے یعنی جیسے کہ یہ نکالنے کا طریقہ نہیں آتا تو ہمارے لیے صرف دو چیزیں ضروری، یا تو یہ کہ ہم دیکھیں کہ جو محدثین ہیں جنہوں نے اس کے کیا کیا مطلب لیے ہیں انہوں نے اس کے، ہے نا، کم از کم کسی ایک ہی فقہ میں یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کے کیا کیا مطلب ہے، کیا یہ جو مطلب ادریس بھائی بیان کر رہے ہیں اس سے کیا تعلق ہے، نمبر ایک۔ یا پھر یہ کہ ہم اصول تعویل حدیث سیکھیں اور کہیں کہ نہیں یہ جو مطلب ہم نکال رہے ہیں یہ ان اصولوں کے مطابق ہے۔ اچھا ہماری ایسی کوئی تعلیم نہیں، ظاہر ہے کہ میرے بس میں ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہے، نہ میرے بس میں یہ بات ہے کہ میں جا کے یہ معلوم کروں کہ کیا محدثین نے اس حدیث کے معنی نکالے ہیں، نہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں ان اصول کیونکہ میری تعلیم ایسی نہیں ہے۔ لہذا آپ نوٹ کریں گے کہ میں تو کم از کم قصداً اسے ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے کوئی بھی ریفرنس دوں، کبھی نہیں دیتا یا عموماً نہیں دیتا، کبھی شاید الگ بات ہے، اس لیے کہ میں اس کا مقدس ہی نہیں،
میں تو کر ہی نہیں سکتا. میں بڑا نیوکلیر فزکس میں کوئی اصول بیان کر دیا ایسی حدیث قرآن. تو یہ ہماری بنیادی کمزور بہت بڑی، اور اس کی بہت بڑی وجہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا غیر یعنی بے تحاشا اثر ہے. جہاں اسلامی کے اندر مولانا امین احسن اصلاحی کا بہت زبردست اثر ہے. اور آپ خالصتاً ایک لغتی اور یعنی حضرت فراہی، لیکن جو حضرت فراہی کے شاگرد تھے وہ لغت کے اوپر بہت زیادہ، لیکن جو احتیاطیں علامہ فراہی اور علامہ اصلاحی نے کی ہیں اس طریقے کے انتظار اس سے تو ہم واقف ہی نہیں کہ ان کو اپلائی کر سکیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا احتیاط ہے. لہذا عموماً یعنی استثناء کے علاوہ عموماً علامہ فراہی اور علامہ اصلاحی کی جو تشریحات ہیں وہ ثواب اعظم کی تصدیق کرتی ہیں. بہت بڑی یعنی ہو سکتا ہے کچھ معاملات نہ، لیکن کرتی ہیں کیونکہ وہ احتیاط. لیکن یہ کہ کسی ایک حدیث سے کسی ایک اس کے بعد پھر اس سے جو ظاہری لفظی مطلب نکل آتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر حکم نکال دینا، یہ تو بہت زبردست یعنی اپنی عاقبت کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اس لیے کہ یہ تو یعنی قرآن مجید اور احادیث کا مطلب اپنی اس کی بنیاد سے بیان کرنا کبیرہ گناہ ہے. اس سے تو بہت زبردست یعنی ہمارے اندر جو بہت بڑی کمزوری ہے وہ یہی ہے. اس کی اصولوں کی تعلیم تو یعنی دینا چاہیے. کسی نہ کسی حد تک ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں، حالانکہ ان کے یہاں بھی ظاہر ہے کہ حسن اصلاحی صاحب کا بہت بڑا اثر ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو بعد ہم نے تو کچھ بھی نہیں کی. ہم نے تو بالکل کچھ نہیں کیا. اور بڑی دلیری کے ساتھ قرآن و حدیث کے ایسے ایسے مطالب بیان کرتے ہیں کہ جن کا فقہاء اور اس مفسرین کو یعنی یہ تھا. اب مثلا اسی دیکھیں کہ یہ جیسے کرنا ہے کھجور کی درخت ہے وہ اسلامی جمہوریت نکال رہا تھا کھجور کا ایسے جیسے وہ مشہور بات ہے کہ وہ جو فرات کا کتا تھا اس سے ویلفیئر اسٹیٹ نکال سکتے تو لہٰذا اس کے اوپر جب بھی آپ گفتگو کریں تو پہلے سے دیکھیں کہ محدثین کرام نے کیا فرمایا ہے اس کی تعبیر. اب مثلا ابھی ہم نے جو ایک مضمون لکھا ہے محبوب بھائی نے بہت بہترین طریقے سے اور ہمارے جاوید بھائی نے اچھے طریقے سے دیا تو اس سے بالکل چیزیں واضح ہو گئی. محدثین نے جو کیا ان کا طریقہ آپ دیکھیں. اگر شریعت چند گنے چنے اعمال کا نام ہے تو آج بھی مدارس میں اصول فقہ کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ آخر انہیں پڑھانے کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ علماء کرام نئے پیش آنے والے مسائل کو مقاصد الشریعہ کی روشنی میں حل کر سکیں. یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا ہے جہاں شریعت خاموش ہے تو وہاں فیصلے کس علمیت کی بنیاد پر ہوں گے؟ ظاہر بات ہے اگر اس دائرے میں اسلامی علمیت کو رہنمائی فراہم نہیں کرتی تو لازماً فیصلے کسی غیر اسلامی علمیت کی بنیاد پر ہوں گے، اور دور حاضر میں وہ علمیت سائنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلے سائنسی علمیت کی بنیاد پر ہوں گے. معاشرتی اور ریاستی فیصلوں کو سائنسی علمیت کے سپرد کرنے کا مطلب یہ مان لینا ہے کہ اول اسلام علمیت اصل علمیت تو سائنس ہے کیونکہ یہی تمام معاملات میں حکم لگانے کی بنیاد فراہم کرتی ہے. دوئیں ریاستی فیصلوں کا مقصد سرمایہ دارانہ مقاصد کا حصول ہے کیونکہ سائنس ہرگز بھی کوئی غیر اقداری علمیت نہیں بلکہ سرمایہ دارانہ مقاصد زندگی کے حصول کو ممکن بنانے کی علمیت ہے. خوب یاد رہے کہ اسلامی جمہوریت کی تعبیر کو مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مان لیں کہ اسلام سرے سے کوئی علمیت ہے ہی نہیں بلکہ محض ایک رویہ ہے جس کا اظہار کسی بھی نظام زندگی اور علمیت کے اندر ممکن ہے. اگر اسلام علمیت نہیں تو تین باتیں نکلتی ہیں. پہلی بات اسلامی نظام زندگی کی فوقیت پر اصرار کرنا ایک لفظ دعویٰ ہے. دوئم اسلامی ریاست ہرگز بھی کوئی مذہبی ریاست نہیں ہو سکتی. دوئم ریاستی عمل کی شرح مطالعہ کے تناظر میں تحریر ایک لایانی اصول بن کر رہ جاتا ہے. اسلام کو علمیت مانے بغیر وہ بنیاد بھی فراہم نہیں کی جا سکتی جس کی روشنی میں فیصلے شارع کی مرضی کے مطابق کیے جاتے ہیں. اور طے کرنے کی بات یہ نہیں کہ کوئی فیصلہ شرع کے خلاف نہ ہو بلکہ یہ ہے کہ ہر فیصلہ شرع کے تقاضوں کے مطابق ہو کیونکہ اول الذکر رویہ شرع کو فرائض اور محرمات کی چند مخصوص تفصیلات تک محدود کر دیتا ہے. یہیں سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہر حالت میں اسلامی ریاست کے اقتدار کے اصل حقدار علماء کرام ہی ہیں کیونکہ وہی اس علمیت کے وارث ہیں جو فیصلوں کو شارع کی مرضی کے تابع کرتی ہے. ہمیں یہ بات ماننے اور کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اسلام میں ملائیت یعنی تھیوکریسی ہے. ان معنی میں نہیں کہ اسلام میں پاپائیت کی طرح علماء کی کوئی تنظیمی حیثیت یعنی آرگنائزیشنل ہائرارکی ہے بلکہ ان معنی میں کہ اسلامی ریاست میں فیصلے وہی لوگ کرتے ہیں جو اسلامی علمیت کے ماہرین ہیں اور جنہیں مولوی کہا جاتا ہے.
ریاستی فیصلوں پر کسی ایک گروہ کی اجارہ داری صرف مذہبی معاشروں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ جمہوری ریاستوں میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ عملاً وہاں بھی فیصلے وہی لوگ کرتے ہیں جو سرمایہ دارانہ یا سائنسی علمیت کے ماہرین ہوتے ہیں اور جو آزادی یعنی سرمایہ میں لامحدود اضافہ کرنے کا علم رکھتے ہیں، مثلاً سوشل سائنسز اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے ماہرین و قانون دان وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، یہ فرق ضرور ہے کہ جمہوریت میں ان فیصلوں کی توثیق بالآخر عوام ہی کرتے ہیں، کیونکہ فیصلوں کا اصل مقصد تو عوامی خواہشات و اغراض کی تکمیل ہی ہوتا ہے، اور وہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا انہیں ان فیصلوں سے مزہ آیا یا نہیں۔ اسلامی نظریہ ریاست کو جمہوری تناظر میں بیان کرنے والے مفکرین یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جمہوریت جس بنیاد پر حکمرانوں کے چناؤ کا حق افراد سے مختص کرتی ہے وہ یہ مفروضہ ہے کہ ہر فرد اپنا حاکم خود ہے، لہذا حکمرانی کی بنیاد عوامی نمائندگی ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہر فرد کا حق ہے کہ ایسا حاکم چنے جو اس کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ ظاہر بات ہے اس مفروضے کی اسلامی علمیت میں کوئی دلیل موجود نہیں، کیونکہ شرع کے فیصلوں کی عوامی توثیق کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسلامی نظریہ ریاست میں حکمرانی کی بنیاد یہ ہے ہی نہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں تو حکمرانی اس لیے کی جاتی ہے کہ عوام کی چاہتوں کو شارع کی رضا کے تابع کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ عوام تو ہمیشہ اغراض اور مفادات ہی کی بنیاد سے فیصلے کرتے ہیں، نہ کہ شارع کی مرضی کے تقاضوں کے مطابق۔ اسلام اور رکنا جائیں کیونکہ بہت مواد اس میں ہو گیا ہے، میرا خیال رک جائیں۔ ہاں جی بسم اللہ۔ اس کے اندر پہلے مطلب ان کا جو استدلال ہے، مطلب اسلامی جمہوریت کی جو حامی ہے ان کا جو استدلال ہے شہری کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جمہوری عمل میں ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ فیصلے عوامی نمائندگی کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں فیصلے بیوروکریسی اور یہ مطلب ٹیکنوکریسی کرتی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے شرع کے فیصلے جو ہیں وہ ریلیجیس بیوروکریسی کرے گی، اور وہ جو ہے مطلب یہ کہ عوام تو چونکہ انہیں کی نمائندگی کر رہے ہیں، لہٰذا وہ جو مطلب اسی طریقے سے حافظ ہوں گے۔ جو مطلب یہ ہے کہ مطلب رونری کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 100 برس میں عملاً ایسا ہی ہو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، مطلب لیکن فی الحال جو کچھ مطلب جمہوریت کے حق میں جو اسلامی تعبیریں موجود ہیں اس میں سے ایسی کوئی تعبیر نکالی نہیں جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ابھی جو ڈومیننٹ اسلامی جمہوریت کی تشریحات وغیرہ جو ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جیسے جمہوریت کے اندر ایک ٹیکنوکریسی ڈیسیجن لیتی ہے، اسی طریقے سے اسلامی جمہوریت کے اندر بھی ایک ٹیکنوکریسی ہوگی جو علماء وغیرہ کی ہوگی، اور وہ فیصلے کرے گی، اور جو عوامی نمائندے بس ایسے ہی ہوں گے، بس جیسے عوام کی ان کے بھیج دیا کریں گے۔ نہیں، عوامی نمائندے کیا کریں گے؟ لیکن اگر قانون سازی کو ہم جائز نہیں سمجھتے بلکہ ہم تو احکام عرض کرنا چاہتے ہیں، چلیے تو عوامی نمائندگی کا کیا رول ہے؟ کیا نمائندہ کیا کرے گا؟ ان کا کیا ہے ڈاکٹر کہ کس طریقے سے یہ جو فیصلے ہوتے ہیں تو عوامی نمائندوں کو بیوروکریسی اور ٹیکنوکریسی جو ہے وہ ایک دستور بنا کے دیکھتی ہے آرڈیننس عوامی نمائندے کے سے وہ اس پہ چھپا لگاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جیسے موجودہ یعنی ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جیسے موجودہ جمہوریت کے اندر جو ٹیکنوکریسی ہوتی ہے وہ ایک ہر چیز بنا کر دے دیتی ہے اور عوامی نمائندے صرف اس پہ ٹھپے لگاتے ہیں۔ نہیں دیکھیے ایسا نہیں ہے، میرے خیال میں اس میں زیادہ جو دلیل ظاہر بھائی نے دی ہے اس کو دوسرے طریقے سے سوچنا چاہیے، مطلب میں سوچتا ہوں۔ دیکھیے وہ ہے کہ وہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فطری یہ بھی بنایا کہ وہ خیر اور صلاح کی طرف راغب ہو، اور یہ بھی بنایا کہ وہ فواحش اور منکرات کی طرف نا وہ مشہور یعنی جیسے کہ بہترین خلق بھی بنایا، اس کے بعد بدترین وہ بھی بنایا، دونوں چیزیں انسان کے لیے ممکن ہیں۔ اب آپ اس کو اس طریقے سے سوچیں، ایک معاشرہ ہے جہاں لوگ عموماً نیک اور صالح ہیں، یعنی ظاہر گناہ کرتے ہیں لیکن عموماً وہ نیک اور صالح لوگ ہیں، ہے نا، تو وہ اپنے نفس کے تابع نہیں ہوں گے، فطرتاً وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہدایت کے متلاشی ہیں۔ لبرل جمہوریت کی یہ خواہش ہے کہ لوگ اپنے نفس کے تابع ہوں، وہ یہ نہیں ہے کہ نیسیسری، جیسے انہوں نے میرے خیال میں ایگزیجریٹڈ کیس رکھا کہ عوام تو لازماً اپنے نفس کے تابع ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مثلا میری رائے میں، یعنی اگر دیکھیں میں ہمایوں کی اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی بہت سے ایسے فیصلے، یعنی عوام کی خواہش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہدایت ہمیں ملے اور ہم اپنے نفس کی بندگی سے دور ہٹیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیے، ممکن ہے۔ لیکن
اس کے لیے جو طریقہ یعنی لبرلزم اس کی کوشش کرتی ہے کہ یہ چیز غیر عقلی ثابت ہو، یہ چیز غیر عقلی ہو، اور وہ جو الیکشن وغیرہ کراتی ہے اور عوامی نمائندگی کا جو وہ اس نے تصور رکھا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ معاشی کی طرف اور اپنے نفس کے اتباع کی طرف جو ہے وہ راغب کیے جائیں، اور اس وجہ سے اس نے نمائندگی کا نظام کھڑا کیا ہے۔ اس نے وہ کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں؟ وہ نمائندگی کرتے ہی نفس امارہ کی ہیں، اور کسی چیز کی یہی ہیومن رائٹس میں اس کی دلیل ان کے یہاں موجود ہے۔ ہیومن رائٹس یہ کی بنیاد کے اوپر تو دستور بنتے ہیں، وہ تو جس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں وہ نفس امارہ کی ہے اور کسی چیز کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اچھا، نفس لوامہ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نمائندگی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو پیری مریدی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اہل تقویٰ تو اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا ووٹ جو ہے وہ تو بیعت کی الٹ ہے، وہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ بیعت کرنے، وہ تو بیعت کی الٹ ہے، اس لیے کہ وہ جو ووٹ جو آپ دیتے ہیں تو ووٹ جو آپ دیتے ہیں اس کی دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جا کے وہ کرے گا جو آپ اس سے کہتے ہیں۔ کیا اسی بنیاد پہ آپ مرید بنتے ہیں کسی پیر کے کہ وہ پیر وہ کرے گا کہ جو آپ کہیں گے اس سے کرنے کے لیے؟ وہ تو بالکل دوسری بات ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں یہ میری اصلاح کرے گا، مجھے ٹھیک کر دے گا، مجھے وہ بتائے گا وغیرہ، تو اس کی الٹ ہے بالکل جس طریقے سے جیسے یعنی یہ کہ وہ آزادی جو ہے وہ عبادت کی الٹ ہے، اور جس طریقے سے مساوات جو ہے وہ ہدایت کی وہ اس طریقے سے ووٹ جو ہے وہ تو بیعت کی الٹ ہے، اس کے بڑا کیا وہ چنانچہ نمائندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی نمائندگی کا تو سرے تو کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ جیسے انہوں نے بالکل شروع میں بتا دیا، بالکل واضح بات ہے کہ بھائی اسلام میں تو عوام کا کام تقلید ہے، پیچھے چلنا ہے، عوام کا تو وہ تو عوام ہے، ان سے وہ آپ توقع نہیں کر سکتے کہ جہاں تک ٹیکنوکریسی کا سوال ہے تو یہ ٹیکنوکریسی سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر ایک علمیت ہوگی تو ان معنوں میں تو واقعی یعنی کوئی بھی آدمی عالم بن سکتا ہے، مثلا میں بھی عالم بن سکتا ہوں اگر میں لگاؤں اتنی کوشش کہ میں دیکھیں نا یہ جو بنیادی بات کہہ رہے ہیں جو بالکل درست ہے وہ یہ کہ شرع کو تم اصول سمجھو، وہ اصول سمجھو یا وہ پیراڈائم سمجھو جس کے مطابق زندگی کے ہر معاملے میں ایسے فیصلے کیے جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جنت جا سکے۔ اس کو کچھ اسپیسیفک احسان نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا اور زانی کو رجم کر دینا اور سود کو حرام کر دینا اور یہ کہ سور کو نہ کھانا شریعت یہ ہے، بلکہ شریعت تو وہ اسی وجہ سے ہمارے ہاں فقہ کو کلام سے فوقیت ہے۔ ہماری اور عیسائی علمیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عیسائی جو ہے کلام کو فقط وہ ہائی نہیں مورل ہے ان کے یہاں وہ ایکوسیاسٹیکل لا جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے وہ، لیکن ہمارے یہاں جو فقہ کو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ شرع تو اصول ہے، بنیادی طور کے اوپر اصول ہیں، وہ اصول جن کی بنیاد کے اوپر ایسے احکام اخذ کیے جاتے ہیں کہ جن کے نتیجے کے اندر زندگی میں کوئی بھی کام آپ کریں آپ کو ثواب ملے، آپ کو ثواب ملے۔ جو بنیادی جو کوشش ہے وہ فقہا کی وہ یہ کہ آپ کی زندگی ثواب کی یعنی وہ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ آخرت میں جو ہے تو وہ معاملہ، تو لہذا یہ تمام ٹیکنوکریسی ٹھیک ہے، ٹیکنوکریسی اس لیے کہ علمیت ہے تو لہذا اس علمیت کی وہ جو جتنی زیادہ وقت تک کیا وغیرہ وغیرہ اس کو وہ ذمہ داری دے دی گئی۔ ہاں اس کے نتیجے میں ان کو کوئی پریویلیجز اگر آپ کہیں گے ملتے مثلا یعنی یہ کہ جسے کہیے کہ ان کو زیادہ پیسے اس بنیاد کے اوپر دیے جاتے ہیں یا یہ کہ ان کو کوئی اس ٹائپ کی چیز تو وہ آفیسز کچھ ہے ایسا ویسے تو وہ دوسری بات اس کی کہتے ہیں پیپسی نہیں ہے تو وہ درست ہے، وہ پیپسیز میں وہ تمام چیزیں تھیں، وہ مراد بھی ان کو اس ٹائپ کی تھی تو وغیرہ نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے کہ مراد وغیرہ کوئی نہیں ہے، بلکہ مجھ سے امید یہ رکھی جاتی ہے کہ سب سے کم مستفید ہوں گے دنیا سے، اور جو آپ کے فقہائے اقدام ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایسے ہی تھے، اور موجودہ فقیہ جو امام بنے تو مثلا امام خمینی انہوں نے بھی ثابت کر دیا کہ یعنی ہمیشہ 3 دن کا روزہ رکھتے تھے اور جیسے کہ یہ کہ فرش پہ سوتے تھے اور کبھی کرسی پہ نہیں بیٹھے، اور وہ تمام مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ تو موجودہ حضرت امام ملا عمر کی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، آپ کی بھی حیات مطہرہ سے جو ملتی ہوں یہی ملتی۔ تو یہ دوسری بات آپ کے یہاں تقویٰ میں آ رہا ہے، اس لیے مراد دینے کا کیا سوال، وہ میں تو خود میں سن چکا ہوں، بازرگان صاحب جو وزیر اعظم تھے وہ کہا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی وزیر اعظم وغیرہ بن جاتا ہے تو ان سے آ کے لوگ اپنے وہ مانگتے ہیں کہ مجھے یہ دلاؤ، مجھ سے تو کوئی بھی نہیں مانگتا، تو اس کی وجہ یہ وہ تو فقیر سے بری طریقے سے رہتے تھے، ان سے کوئی مانگتا کیا، آ کے لوگوں نے چیزیں دے جاتے تھے، یہ کھا لو،
وہ ایک بالکل دوسری بات ہے. لیکن یہ تو ایک بنیادی بات ہے کہ اس میں ریپرزنٹیشن کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. نو پلیس فار ریپرزنٹیشن. کیا کرے گا ریپرزنٹیشن؟ کس چیز کی ریپرزنٹیشن کرے گا وہ؟ نتھنگ ٹو ریپرزینٹ. وہ تو پیر ہوں گے, سب کے پیر ہوں گے, سب کے یعنی جسے کہیے کہ مرشد ہوں گے, سب کے مرشد ہوں گے. وہ ان کے سب ان کی ذمہ داری ہوگی تو اس کو جو ہے وہ ارے, اور وہ بھی فطری ہے. لہٰذا میری رائے میں ان کو اس چیز کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ عوام کی اس وجہ سے نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہے کہ عوام فطرتاً ہی معاشی کی طالب ہے, بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عوام کو معیشت پہ راغب کرنے کا ذریعہ ہے ریپرزنٹیشن. ان کو اپنی خواہشات نفس کو اقلیت سمجھانے کا طریقہ ہے ریپرزنٹیشن. یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ ان معنوں میں ہے وہ اس کے بعد. اور چونکہ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے, لہٰذا ظاہر ہے کہ تو پھر کہاں سے ریپرزنٹیشن آئی؟ نو ریپرزنٹیشن. اس کے جو ہے ہم نے جو دلیلیں 3 دلیلیں مطلب اور بھی ہیں, مطلب جمہوریت کے حق میں جو مطلب اسلامی جمہوریت کے اشارے نہیں کی. ایک مجھے مطلب مثال پیش کرتے ہیں ایران کی جمہوریت کی ہے, مطلب کہ کہاں پر جو ہے جمہوری نظام کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے مطلب حدود اور جو ہے مطلب یہ مطلب احکامات اخذ کرنے کا طریقہ جو جمہوریت کے اندر کر دیا گیا اور وہ بالکل صحیح طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے. ایک وہ دوسری مثال وہ کہتے ہیں چین کی, مطلب کہ چین نے جمہوریت کو اڈاپٹ کیا لیکن اس نے اپنے طریقے سے جو اس کی اپنی میٹافزکس اس کو اس نے انکریکٹ رکھا مطلب. اور تیسری جو ان کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ جو کتاب ہے فیوچر آف ڈیموکریسی میں اس نے لکھا ہے خلیل خلیلیہ نے کہ امریکہ کے اندر جو جمہوریت جو مطلب آپریٹو ہے اس کے اندر عوامی نمائندگوں اور پارلیمنٹ کی جو پاور ہے وہ صرف 10 to 12% ہے. باقی جو پاور ہے وہ تو مطلب پاور بروکر کے پاس ہے. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ علماء ہوں گے زیادہ, علماء پاور بروکر ہیں, پاور انہیں کے پاس ہوگی, زیادہ اصل جو ہے اگر وہ نمائندگی ہوگی تو وہ علماء ہی کی نمائندگی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پریکٹیکل ایویڈینسز ان کو بھی امپیریکل ایویڈینسز کو بھی یعنی بنیاد بناتے ہیں, جس میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ ایک اپنی قسم کی ڈیموکریسی ہے جس کے اندر ان کے اپنے مقاصد کا حصول ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ایران کے اندر بھی ایک ڈیموکریسی ہے جس کے اندر مقاصد الشریعہ کے مطابق قانون سازی کا ایک طریقہ کار اختیار کر دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یعنی یہ پریکٹیکلی تو ممکن ہے. تو آپ فرما مجھے تو پتا نہیں ہے, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ یعنی ایران کے اندر جو ڈیموکریسی کام کر رہی ہے وہ کیا اس کے نتیجے میں وہ انقلاب جو ایران میں برپا ہوا تھا وہ پرپیچویٹ ہو رہا ہے یا وہ ختم ہو رہا ہے. آپ یہ تو دیکھنے کی سب سے پہلے تو وہ چین کی بات, مطلب یہ تو ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اسپیسیفک کلچرل مینیفیسٹیشن ہو سکتے ہیں اور کیپٹلزم سرمایہ داری کوئی ایک یعنی اس کا کوئی ایک ورژن جو ہے تو کلچرلی کوئی ایک سنگل ورژن موجود نہیں. لیکن ایران کے استثناء کے ساتھ, ایران کے بعد میں ہم بات کریں گے, ایران کے استثناء کے ساتھ جہاں بھی جمہوریت ہے تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے, وہ ہے سرمایہ کی بڑھوتری, اور ایسے غیر کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. سرمایہ کی اس طریقے سے بڑھوتری اس کا مقصد ہے کہ جو سوشلی اور کلچرلی اور ہسٹوریکلی لیجیٹیمیٹ ہو. ان بنیادوں کے اوپر جاپانی جمہوریت جو ہے وہ امریکی جمہوریت سے مختلف ہے اور نیوزی لینڈ کی جمہوریت وغیرہ, اس لیے کہ ان کی تاریخ دوسری ہے اور ان کا کلچر دوسرا ہے اور جس حد تک وہ دوسرا ہے. ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران میں تو ظاہر ہے کہ جمہوریت کو لمٹ کیا گیا ہے, اور اس کو لمٹ کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اگر جمہوریت عام ہو گئی تو اس کے نتیجے کے اندر علماء کو جو فوقیت حاصل ہے فیصلے میں وہ ختم ہو جائے گی. لہذا وہ جو جس حد تک بھی جمہوریت وہاں موجود ہے وہ اس کو لمٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ کوشش جتنی بھی دھیرے پڑے گی اتنی زیادہ مشکل ہوتا چلا جائے گا وہاں علماء کے جو بالادستی اور وہاں علماء کی ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وہ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایران ایک اسلامی حکومت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ یعنی خارجہ پالیسی اپنانے کے اوپر مجبور ہو گیا ہے اور شروع دن سے یعنی یہ وہ جو گلف وار کے وقت سے لے کے آج تک گلف وار میں کر رہا ہوں ایران عراق جنگ سے لے کے آج تک اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ قومی مقاصد کی بنیاد کے اوپر ہی ہمیشہ, اور اس میں ایران کی حکومت اور طالبان عالی شان کی حکومت کے اندر بالکل واضح فرق.
لہٰذا یہ درست ہے کہ اسلامی حکومت عنوانوں میں ہے کہ وہاں علوم اسلامی کی فوقیت تسلیم کی جاتی ہے اور شرح نافذ ہے، لیکن یہ کہ جمہوریت جس حد تک وہاں موجود ہے تو اس حد تک تو وہ سب کچھ چیزوں کو کمزور کرنے کا ایک اعلی کار ہے. اور ان معنوں میں ایران کا ایک اسلامی ریاست رہنا ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے جمہوری عمل کے نتیجے. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہو جائے، اب نہیں رہے. اور جب وہ الیکٹ ہوا تھا، وہ کیا نام تھا اس کا جو پچھلا خاتمی جب آیا تھا تو باقاعدہ یورپ نے سیلیبریٹ کیا تھا اس کو کہ وہ خاتمی آ گیا، بس اب اسلامی وہ نہیں. تو جب بھی انتخابات ہوتے ہیں ہمیشہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اب وہ نہیں. لیکن وہ تو چونکہ انہوں نے جمہوریت کو جسے کہیے کہ لمٹ کر کے رکھا ہے، اس کی حدود انہوں نے کرے، اس وجہ سے وہ خطرہ ابھی تک چلا نہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب اس کے اندر یہ چیز اگر دیکھنی ہے کہ جب ہم جمہوریت کو ایز اے مطلب ویلیو کے طور پہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہی پلورلٹی آف گڈس کا پورا فریم ورک بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اسلامی ریاست ہوگی، اس کے اندر مارکسسٹ بھی جو ہے اپنی ایک تنظیم بنا کے گھوم رہے ہوں گے، لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہوں گے، پھر کیپٹلسٹ کچھ ہوں گے، اسی طریقے سے جس کے مختلف لوگوں کے مختلف تصورات ہوں گے، وہ لوگوں کو راغب کر رہے ہیں کہ آؤ بھائی ہم تمہارے حقوق کا تحفظ کریں گے. مطلب بہت ساری جماعتیں ہوں گی، اور جو ہے ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کی، عالموں کی بھی ہوگی. اگر لوگوں کا دل کرے گا تو علماء کو ووٹ دے دیں گے. یہ کیا مطلب یہ پلورلزم کا جو آرگومنٹ ہے یہ ہمارے ہاں یعنی جماعت اسلامی کے یہاں بہت اہم ہو گیا ہے. پلورلزم، حالانکہ اس کی مولانا مودودی کہ ہاں کوئی دلیل نہیں ملتی پلورلزم کی کوئی توثیق مولانا مودودی کسی تحریر سے نہیں ملتی. اور یہ ابھی یعنی پچھلے 10-20 سال کے اندر کی بات ہے. اصل میں اس میں بھی ایک ابہام ہے. اس میں ابہام یہ ہے کہ جیسے زاہد بھائی سمجھتے ہیں پلورلزم کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جماعتیں مختلف اینڈز کے لیے، ایسا نہیں ہے. پلورلزم کے اندر بھی ایک بنیادی وحدت ہے، اور وحدت یہ ہے کہ جو طریقہ بھی ہوگا وہ طریقہ سرمایہ کی بڑھوتری کا ایک طریقہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، ہے نا. جو چیز یعنی جیسے کہیے کہ بالا تر ہے کسی بحث و تکرار سے، وہ وہی ہیومن رائٹس اور ویلفیئر رائٹس کا فریم ورک ہے. ہاں ان کو فروغ دینے کے مختلف طریقے ہیں جس کے اندر پلورلزم یعنی پرائیویٹ کنسپشن آف دا گڈ میں فرق ہے. یہ تھوڑی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر کوئی تصور خیر نہیں ہے، اس کے اندر ایک تصور خیر ہے، لیکن وہ تصور خیر شر ہے، اس لیے کہ وہ ایبسنس آف گڈ ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کے وہ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر راج بھائی بہت اظہار کرتے ہیں، اور میرے خیال میں میرا ان سے اختلاف ہے کہ جو پرائیورٹی آف دی رائٹ اوور دی گڈ کو جس طریقے سے بیان کرتے ہیں اس میں یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے یہ سمجھا جائے کہ رائٹ جو ہے وہ گڈ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے. رائٹ از دی گڈ، رائٹ از گڈ ہے. گڈ کیا ہے سرمایہ داری میں؟ گڈ یہی ہے سرمایہ داری میں کہ آپ جو کرنا چاہیں کرو، یعنی آپ کو حق نہیں ہے، استحقاق ہے. استحقاق کس چیز کا ہے کہ آپ ربکم الاعلی ہیں، یہ اس کا استحقاق. لہذا پلورلزم کا مطلب جو ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ آپ مختلف ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس خیر کو کہ جو فی نفس ہی شر ہے قائم کر سکیں. یہ ہے پلورلزم. اور آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ مختلف طرح سے، کوئی انارکسٹ ہو جائے، کوئی سوشلسٹ ہو جائے، کوئی مسلم نیشنلسٹ ہو جائے، کوئی مسلمان ہو جائے، یہ بھی طریقہ ہے. لیکن جب تک آپ کا مقصد وہی ارادہ انسانی کی الوہیت کا فروغ ہے اس وقت تک یہ سب برداشت کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ کوئی تصور خیر کا نہیں، خیر کا تو ایک ہی تصور ہے، وہ تصور جو شر ہے، یعنی یہ کہ انسان جو ہے وہ ہو جائے وہ ہے. تو یہ پلورلزم کی دلیل بھی بہت احتیاط سے دینا چاہیے. جماعت اسلامی کے اندر تو یہ پلورلزم کی ایک نیا فتنہ ہمارے ہاں یہ پلورلزم کا شروع ہوا ہے. ہر آدمی یعنی بہت پلورلزم کے بارے میں وہ کرنے لگا ہے، وہ یہ ٹالرنس اور پلورلزم وغیرہ بغیر سرمایہ داری کی حقیقت کو جانے ہوئے. وہ کسی بھی یہ بالکل نہیں ہے کہ سرمایہ داری جو ہے وہ یہ اس کو برداشت کر سکتی ہے کہ خیر کی کوئی دوسری تعبیر کی جائے سوائے اس تعبیر کے کہ جو شر مطلق ہے. بس وہی تعبیر وہ کہتے ہیں کہ مستند ہے، جو بالا ہے اختلاف ہے، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کہ آزادی ہو، سب کو آزادی ہو کہ جو چاہے وہ کر گزرے. ہاں اس میں آزادی ہو سکتی کہ آپ یہ مختلف طریقے بیان کریں کہ ایسے کر سکتے ہیں اور ایسے کر سکتے ہیں اور ایسے کر سکتے ہیں. اچھا آگے اسلامی تصور خلافت میں افراد سٹیزن یعنی ایسی عوام جو اصولاً حاکم اور فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے نہیں بلکہ رعایا ہوتے ہیں، اور خلیفہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوتا کہ جس کا مقصد عوام کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنا ہو، بلکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے جس کا مقصد رعایا کی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنے کے لیے نظام ہدایت کا نفاذ ہوتا ہے.
اس کے برعکس جمہوریت کا تقاضا یہ مفروضہ مان لینا ہے کہ خیر و شر اور اپنی منزل کا تعین انسان خود کرے گا، اور ہر شخص کا تصور خیر و زندگی گزارنے کا طریقہ مساوی معاشرتی حیثیت رکھتا ہے، اور ریاست کا مقصد ایسی معاشرتی سب بندی وجود میں لانا ہونا چاہیے جہاں ہر فرد اپنی خواہشات کو ترتیب دینے اور انہیں حاصل کرنے کا زیادہ سے زیادہ مکلف ہوتا چلا جائے۔ انہی معنی میں جو ریاست جتنی زیادہ جمہوری ہوتی ہے اتنی غیر اسلامی ہوتی ہے، کیونکہ جمہوریت میں پیری مریدی کا تعلق الٹ جاتا ہے۔ یہاں عوام بجائے مرید سے پیر بن جاتے ہیں، اور حاکم جس کا کام لوگوں کی رشد و ہدایت کا انتظام کرنا ہوتا ہے ان معنی میں مرید ہو جاتا ہے کہ ہر کام سے پہلے عوام الناس کی خواہشات کی طرف دیکھتا ہے۔ لوگوں نے ووٹ کو بیعت کا متبادل سمجھ لیا ہے، حالانکہ ووٹ تو بیعت کی ضد ہے۔ بیعت کا مطلب حصول ہدایت کے لیے عوام کا اپنے نفس کو کسی بلند تر ہستی کے سپرد کر دینا ہے، جبکہ ووٹ کا معنی عوام کی حکمرانی قبول کر کے حاکم کا خود کو ان کے نفس کے سپرد کر دینا۔ دوسرے لفظوں میں بیعت عوام کی اطاعت کا مظہر ہوتا ہے، جبکہ ووٹ ان کی حکمرانی کا۔ مطلب جمہوریت میں اس چیز سے یعنی اس چیز کا بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور ہوتا ہے کہ عوام کی حکومت اور عوام خلیفہ جو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جمہوریت میں حاکم جو ہوتا ہے وہ عوام کی یعنی عوام سے ڈرتے ہوئے بہت ساری چیزیں کرتا ہے، عوام کی اس کا خیال رکھتا ہے، تو ظاہر اس نوعیت کی کیفیت تو نہیں ہوتی، ظاہر ہے عوام بھی ایک ہی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور حاکم بھی اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ یعنی جمہوریت میں عوام کچھ چاہ رہے ہیں اور حاکم مجبور ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خواہشات کو پورا کرے، اس نوعیت کا ریلیشن شپ تو نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں یہ کنسٹنٹ والی بات، مطلب یعنی یہ کہ چاہتے جمہوری نظام میں لوگوں کو چاہنا کیا چاہیے ہے نا، چاہنا تو چاہیے انہیں آزادی میں لامتناہی بڑھوتری ہے نا۔ اب ریپرزینٹیٹو جو ہے اس سے امید کی جاتی ہے، فیڈرلسٹ پیپر اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے اس میں کہ ریپرزینٹیٹو سے امید کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ جو یہ چاہت رکھے گا وہی ریپرزینٹیٹو ہوگا، لیکن جس حد تک ایک معاشرے کو وہ اس پہ راضی کر سکا وہ تو ایک ایمپیریکل سوال ہے۔ مثلا اگر فرض کیجیے ظاہر ہے کہ ہم اس کو لیں لوگ جو چاہنا چاہیں اس کی اصولی شکل ایک یہ ہو سکتی ہے کہ جو آدمی اقلام باز ہونا چاہے اس کو اس کی اجازت ہو کہ وہ اقلام باز ہو، ہے نا، آزادی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اب ریپرزینٹیٹو اگر یہ چاہے بھی کہ اقلام بازی قانون جائز ہو جائے، اس لیے کہ یہ جو انسان چاہنا چاہتا ہے وہ چاہنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایونجلسٹ ہیں، جیسے امریکہ میں تو اقلام بازی کے قانون سازی ممکن نہیں ہے، لہذا وہ اقلام بازی کا قانون یعنی اقلام بازی کو حلال کرنے والا قانون ان ریاستوں میں نہیں بنا سکتا جہاں عوام یہ نہیں چاہتے، لیکن وہ اس چیز کی کوشش بہرصورت کر سکتا ہے کہ عوام یہ چاہنے لگے، اور ہیومن رائٹس جو ہے یہ ممکن بناتے ہیں کہ وہ اس چیز کی کوشش کرے۔ لہذا انتخابات جو ہوتے ہیں بنیادی طور کے اوپر اس چیز کی ایک پیمانہ ہوتے ہیں کہ لوگ کتنا یہ چاہنے لگے ہیں کہ وہ جو چاہنا چاہیں اور کتنا اس وقت آگے بڑھا جا سکتا ہے اس معاشیت کو فروغ دینے کے لیے، اور کتنا نہیں بڑھا سکتے، ابھی نہیں جا سکتے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، لیکن نظام بحیثیت مجموعی لوگوں کو اسی طرف کھینچ کر لے کے چلا جاتا ہے۔ پورا جو نظام ریاست اور نظام معاشرت اس سے اخذ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ جو ہے وہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے خواہشات کے اوپر ترجیح دیتے چلے جاتے ہیں۔ ہر انتخاب کی اجازت استثناء بھی ہے، ظاہر ہے کہ کچھ نہیں بھی ہوگا، لیکن عموماً جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے۔ لہٰذا اب زیادہ ریاستوں کے اوپر امریکہ میں اقلام بازی یعنی قانون جیسے جسے پہلے کی سب ابھی نہیں، اور اگر کلنٹن جیت گئی یا اوباما جیت گیا تو ظاہر سب جگہ ہو جائے گی، فیڈرل یعنی ہو جائے گا وغیرہ، ایسی یورپ کے زیادہ تر ممالک کے اندر ہے۔ لہذا سرمایہ داری کی ایک بنیادی کمزوری ہے کہ اس کا اپنا کوئی کلچرل کانٹیکسٹ نہیں ہوتا، یعنی اس کی اپنی کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی۔ سرمایہ داری کی جتنی بھی اکائیاں پیدا کی گئی ہیں وہ سب کسی نہ کسی درجے میں سرمایہ کی بڑھوتری پر تحدید لگانے والی اجتماعیت ہے، تو ان اجتماعیتوں کو تحلیل بھی نہ ہونے دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھوتری سرمایہ کے مقصد کو بھی فروغ دیا جائے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے، سوشل انجینئرنگ کا بہت مشکل کام ہے، جس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے اور ایک کلچرل ایسپیکٹ بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جمہوریت
یعنی یہ بات بہت اس سے کہی جاتی ہے کہ دیکھیے جمہوریت کے اندر جو ہے وہ اقتدار کی منتقلی بغیر کسی کو خون خراب کیا نہیں ہوتی، اور اس کے برعکس غیر جمہوری طریقے ہیں اس کے اندر یہ مار پٹائی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ کی جو تحکیم ہے، سرمایہ کا جو غلبہ ہے معاشرے میں، وہ باہر صرف مستحکم ہے، اور کوئی بھی ایسی یعنی جدوجہد ممکن نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ سرمایہ کی جو حاکمیت ہے اس کو کوئی بنیادی چیلنج پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ ولنریبل ہمیشہ ہے، اور اسی وجہ سے انقلاب ہمیشہ ممکن ہے، اور انقلابات کے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی بنیادی جی اسٹیٹ کے اندر جو پاور اسٹرکچر ہے مطلب اس کے اندر جو ہے عدلیہ جو ہے وکیلی ہوتی ہے کہ وہ عوامی نمائندگی قوانین اور بیوروکریسی کے قوانین اور ریاست کے قوانین کے درمیان جو عدم توازن پیدا ہوتا ہے وہ عدلیہ اس کو جو ہے انفو کرتی ہے اور وہ جو اس کے اندر توازن پیدا کرتی ہے۔ عدلیہ کو نمائندہ نہیں ہوتی، عدلیہ تو کسی کا نمائندہ نہیں ہوتی۔ مکمل کر رہے ہیں پیپر کے اندر بھی جو ہے مطلب عدلیہ کو اسی لیے غیر نمائندہ رکھا گیا تاکہ وہ نمائندوں اور اقتداری یعنی جو مطلب بیوروکریسی ہے اس کے درمیان ایک توازن پیدا کرے۔ ایک بات دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ عوامی نمائندے جو ہے وہ ہمیشہ عوام کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے بلکہ وہ دونوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کی دلیل میں وہ امریکہ کی مثال پیش کرتے ہیں کہ امریکہ میں مطلب اس طرح وہ 1908 کے اندر کہ جب عوام کی رائے سے کچھ اور آئی اور عوامی نمائندوں کی رائے کچھ اور تھی تو انہوں نے اس برڈن سے بچنے کے لیے ریفرینڈم کروا دیا، یہ عوام چیلنج دے رہے تاکہ ہم اس میں انوالو نہ ہوں۔ تو جب ریفرینڈم کا فیصلہ عوام کے حق میں ہوا تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کو اس بنیاد پر چیلنج فائل کر دیا کہ جب عوام نے اپنے نمائندگی بھیج دی ہے اور ان کی نمائندگی موجود ہے تو پھر ریفرینڈم کا سوال کیا ہے۔ تو وہ ایک ایسا نہیں کہ جب عوام اپنے نمائندوں کو بھیج دیتے ہیں تو وہ آمن ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندوں کی پیروی کریں، کیونکہ نمائندے اسلامی معاشرے چاہیں گے، اسلامی ریاست چاہیں گے، لہٰذا وہ طرح کی پابندی کریں گے، ریاست شریعت کی ترجیح سے سوال نہیں کر رہا ہوں۔ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جمہوریت کے اندر یہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں اور جو بیوروکریسی ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے قانون سازی تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے عدلیہ موجود ہوتی ہے کہ جو اگر کوئی ایسا قانون وغیرہ بن رہا ہے جو کسی گیون لا کے خلاف ہو تو اس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر اسلامی جمہوریت ہوگی تو اسلامی فقہا بیٹھے ہوں گے عدلیہ کے اندر ہر لیول پر تو وہ ٹھیک کر دیں گے، اگر نمائندے اگر کوئی غلط کام بھی کرنے لگیں گے کوئی ایسی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ دوسری بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلا تو دوسری بات تو پھر ہم الگ لائیں۔ پہلے تو یہ عدلیہ کے بارے میں تصور کرنا کہ عدلیہ جو ہے وہ سرمایہ داری کی بنیادی جو اسپرٹ ہے اس کی کوئی اس کے ماورا کسی دوسرے بنیاد کے اوپر قوانین کے کرتے غلط بات ہے۔ عدلیہ تو وہی کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور عدلیہ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ عدلیہ کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جس چیز کے لیے ریاست کی وہ کرتا ہے تقدیم کرتا ہے، جس وجہ سے ریاست قائم کرتا ہے، ریاست کے مقاصد وجود کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اچھا، ریاست سرمایہ دارانہ ریاست کس لیے قائم ہوتی ہے؟ وہ قائم ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی ڈیفینس کے لیے۔ ہیومن رائٹس وہی تین ہیں جو مال کو سرمایہ کے سپرد کرنا، اور جان کو سرمایہ کے سپرد کرنا، اور رائے کو سرمایہ کے سپرد کرنا۔ تو جس چیز کی بالادستی یہ سخا چودھری چاہتا ہے یہ یہی تین چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی تین چیزیں نہیں ہیں۔ لہذا وہ یہی دیکھتا ہے کہ کنسسٹنٹلی اس قانون کے مخالف کوئی چیز نہیں یہ ہو رہی۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ اسلامی ریاست کے اندر عدلیہ کا کیا رول ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر تو سرے سے یہ مقصد حاصل ہی نہیں ہوگا، تو اس اسٹرکچر کی کیا ضرورت ہوگی جس اسٹرکچر کے نتیجے میں حکم نافذ کیا جائے ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر۔ اس لیے کہ وہ تو ریپرزنٹیشن کی ضرورت تو ہیومن رائٹس کی فوقیت سے نکلتی نا۔ آپ کا یہ تصور کہ جان کو ہر فرد سرمایہ کے سپرد کرے اور رائے کو ہر فرد سرمایہ وغیرہ، اس وجہ سے یہ چیک کرنے کے لیے وہ کتنا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ریپرزنٹیشن کا ضرورت ہے۔ لہذا ایک ایسی ریاست جس کے اندر
ان مقاصد کو قبول کیے جائیں اس کے اندر نفاذ شرع کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ کچھ حدود شرع نافذ کر دی جائے, حدود شرع کے نفاذ کا یقیناً موقع ہے. یعنی یہ کہ وہ زانی کے ہاتھ وہ رجم کر دیا جائے اور چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے, اس کا تو موقع ہے. لیکن ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر آپ بڑا مقاصد شریعت کیسے آ سکتے؟ مقصد شریعت یہ ہے ہی نہیں کہ رائے کو یعنی سرمایہ کے سپرد کیا جائے اور جیسے کہیے کہ وہ مال کو سرمایہ کے سپرد کیا جائے اور جان کو سرمایہ کے سپرد کیا جائے. تو کون سی عدلیہ کیا کرے گی؟ عدلیہ کا کوئی ہاں آپ اسلامی ریاست قائم کریں تو ہاں عدلیہ ہو یا گلی جو تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چیف جسٹس تھے نہیں تھے, لیکن وہاں کون سی جیسے کہیے کہ دستور تھا یا کون سی پارلیمنٹ تھی یا کوئی لہٰذا وہی ہے کہ ہم نظام کے اوپر نہیں کرتے. مطلب یہی ابھی جو ہماری جسٹس وغیرہ کی بحث ہے اس کے اندر اسلامی نظام یہ تصور کر لینا کہ یہ جو عدلیہ ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک جز نہیں ہے بلکہ کسی معنی میں اس سے بالا تر اور اوپر کوئی چیز. یہ محض ہماری ناواقفیت ہے سرمایہ دارانہ ریاست کی حیثیت. سر وہ خود کہتے بھی تو ہے نا, دیکھیں کہ جیسے سستا انصاف کا ایک بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے سستا انصاف, تو سستا انصاف سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب انصاف بھی دکھ رہا ہے تو سستا یا مہنگا ہے. تو اس عدلیہ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر تو انصاف بھی تو اسی کو بہتر انصاف بھی تو اسی کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ پیسے والا ہے, جو زیادہ بہتر وکیل کر سکتا ہے, جو زیادہ اعلیٰ قسم کی مطلب جج کے سامنے اپنے کیس کو بہترین طریقے سے پیش کر سکتا ہے. جی جی مطلب یہ کہ نظام عدلیہ اور نظام نمائندگی اور نظام مشاورت یہ سب کے سب کو ایک خاص طریقے سے مضبوط کیا گیا ہے جس سے سرمایہ دارانہ طریقہ کہتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ کہتے ہیں. سب سے پہلی جو ضرورت اس چیز ہے کہ ریاست کی بنیاد دستور نہ ہو, دستور کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی اسلامی ریاست نہیں بنے گی. اچھا اس کا سب سے پہلا تجربہ کہ دستور کی بنیاد کے اوپر اسلامی ریاست بنائے حضرت عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا خلیفہ نے 1878 میں آپ نے دستور کی بنیاد کے اوپر, لیکن وہ جو کچھ ہوا 6 مہینے کے اندر اسے ختم کر دیا بالکل. اور اس کے بعد حضور کا انتقال 1907 میں ہوا. کبھی بھی انہوں نے حالانکہ بڑا زبردست پریشر تھا وہ یم تک یہ وہ, لیکن دستور پر راضی نہیں ہوئے اس لیے کہ آپ نے بنت نصیب مشاہدہ کروایا اس پر نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی ضرورت اس چیز کی کہ دستور کو پھینکو ڈسٹ بن میں. فرسٹ تھنگ ٹو اینڈ دس ڈیم تھنگ. جب تک یہ دستور ختم نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ ریاست کی بنیاد نصوص شریعہ پہ نہیں ہوگی, ختم ہو گیا. ڈاکٹر یہ ووٹنگ وغیرہ کے لیے ایک دلیل عام طور پر یہ بھی دی جاتی ہے کہ یعنی اسلامی معاشرت کے اندر جو بھی ریاست کا حاکم ہونا چاہیے اس کو عوامی تائید ہونی چاہیے, یعنی وہ ان کے اوپر جبرن مسلط. مثلاً یہ کہ میری رائے میں جب امام عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بنے تھے کیا واقعی انہیں تائید حاصل کی؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا کوئی شرط ہے کہ انسان یہ ہو تو بہت اچھا ہے. ظاہر میں یہ نہیں اگر سب لوگ صالح اور نیک اور اچھے ہوں اور واقعی وہ سب کے سب جو ہے امام برحق اور یعنی امام عادل اور شیخ کامل کو وہ کریں تو یہ تو بہت بہترین بات ہے. لیکن اس کی کوئی شرط نہیں. میں تو سمجھتا اگر اس وقت ظاہر بھائی کے پاس قوت آ جائے تو فوراً انہیں باتیں بدلے سکتے, 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کرنا چاہیے کسی کو, بشرطے کہ وہ حکومت قائم رہ سکے. اگر نہ رہ سکے تو وہ دوسری پھر دلیلیں آتی ہیں کہ وہ اس میں شر زیادہ ہوگا, فساد ہوگا, یہ ہو. لیکن یہ تو کوئی شرط نہیں ہے کہ عوام کی وہ حاصل. ہاں اگر ایسا ہو تو بہت اچھا ایسا جیسے کہ وہ ہے ایسا لوگ بعد میں ایسا ہوا کہ حکومت بہت دنوں ہوئی اس کے بعد پھر سپورٹ حاصل ہو گئی وغیرہ وہ ہے. لیکن یہ کہ کوئی شرط یہ نہیں ہے. اگر فرض کیجیے آپ ایک ایسی جگہ جائیں کہ جہاں سب لوگ بالکل اسلام ہیں لیکن آپ کے پاس ایک فوج ہے, آپ کے پاس مثلاً جب محمد بن قاسم تشریف لائے رحمۃ اللہ علیہ یہاں تو کیا یہ دیکھا گیا کہ ہندو کیا رائے تھی تو اس کے پتا فرما کے بتائیے ریفرینڈم ہوتا کہ ہاں بھائی ایک بیوقوفی کی بات. مطلب کیوں سرکار اسی وجہ سے کہ وہ تو وہی کہ نفس کی طرف آپ رجوع کرو, لوگوں کے نفس کی طرف رجوع. اچھا اچھا ختم کریں اس کے بعد ڈاکٹر بھائی مولانا کے جو یہ رائے ملتے ہیں کہ اس طرح کا جو بھی چیز آئے گا جو بھی انقلاب آئے گا عوام کی اس کے بغیر وہ اسی راستے سے واپس چلائے گا جس راستے سے. میرے خیال میں وہ محض ایک ریٹوریکل بات ہے, وہ کوئی اس میں حقیقت نہیں. بہت سے ایسے انقلابات صدیوں چل رہے ہیں کہ جن کو عوام نے محض برداشت کیا ہے اور اس کی سپورٹ نہیں دی. مثلا برطانوی استعمار ہندوستان کے اندر کہاں سے واپس چلا جائے گا؟
وہ واپس کہاں گیا؟ وہ تو نہیں گیا، اور ہزاروں میں سالے لے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی اس میں نہیں ہو سکتا، یعنی اسلام کے لیے تو کیوں ضروری کیوں ہے. مولانا کی رائے ہوگی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کوئی اسلامی سیاسی مفکر سرے سے ہے ہی نہیں. وہ یقیناً ایک جیسے کہیے کہ متکلم اسلام ہیں اور وہ ایک اصولی ہے بنیاد پر، لیکن ان کی سیاسی فکر کا اسلامی کلاسیکل سیاسی فکر سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ان کے ماخذات میں اسلامی کلاسیکل سیاسی مفکرین کا کوئی ریفرنس نہیں. وہ تو روسو اور لاک اور مونٹیسکیو اور فارابی کے مفکر ہیں. تو مولانا اگر قسم کی باتیں کہتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں. اور ڈاکٹر صاحب مطلب جو لوگ یہ عوامی تائید اور یہ مطلب علماء کے حلقوں میں جب تو یہ اس وجہ سے بھی بڑی عجیب ہے کہ کبھی علماء اس بات پہ تو زور نہیں دیتے کہ میں اگر کسی مدرسے کا فرض کر لوں محتمم ہوں تو اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ سارے طلباء کی چپڑاسیوں کی اور ہر کسی کی مجھے تائید ہوگی تو میں حقدار ہوں، ورنہ نہیں. لیکن وہاں تو یہ سوال کبھی نہیں اٹھایا جاتا کہ یونیورسٹی کا ڈین وہ بنے جس کو سب چپڑاسی ٹیچر کلرک مل کر جو ہے تائید کریں گے تو وہ بنے گا، ورنہ نہیں. وہاں تو فیصلہ کبھی عوامی تائید کی وہاں بات ہی نہیں ہوتی، جبکہ سوسائٹی کے لیول پہ وہ کانٹرڈکشن ہے. جی آگے چلیں تاکہ ختم کر دیجیے. یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے عوامی حاکمیت کا تصور سرمایہ دارانہ اہداف یعنی آزادی، مساوات اور ترقی کا رد نہیں، بلکہ دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے ان کے حصول کی حکمت عملی طے کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں اس حکمت عملی کے تحت انسانی آزادی یعنی سرمایہ کی بڑھوتری کا جواز پابندی شریعت کی شرط کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے. اس اصول کے مطابق ہم اسلام کو بطور مستقل نظام زندگی نہیں بلکہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے اندر بطور چند حدود یعنی لمیٹنگ کنسٹرینٹس کے شامل کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ سرمایہ داری کا اسلام پر غلبہ ہوتا ہے اور نام نہاد اسلامی تحریرات آہستہ آہستہ سکڑتی چلی جاتی ہیں. اس عمل کی تفصیل نام نہاد اسلامی معاشیات کی مثال سے واضح ہو جاتی ہے، جس کے پیچھے دائرہ شریعت کی پابند معاشیات یا دائرہ شریعت کی پابند سرمایہ داری کا فلسفہ کار فرما ہے. اسلامی معاشیات کے ماہرین معاشیات کے اس مفروضے کو قبول کرتے ہیں کہ فرد کی خواہشات لامحدود ہونی چاہیے اور اسے عمل صرف مزے دینے کے لیے ہی کرنا چاہیے، یعنی یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن. لیکن اسے یہ لامحدود خواہشات پوری کرنے کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے معاشرے کی مجموعی لذت یعنی سوشل ویلفیئر میں کمی نہ ہو. لذت پرستی کے اس فریم ورک کو اسلامی ماہرین معاشیات فطری مان کر اس میں چند اسلامی تحدیدات تجویز کرتے ہیں. مثلا یہ کہ سارے حرام اشیاء استعمال نہ کریں، جن کے بعد ان کے خیال میں معاشرے میں حقیقی لذت پرستی ممکن ہو سکے گی. اسی طرح اسلامی معاشیات یہ مفروضہ مانتی ہے کہ اصل کاروبار کا اصل مقصد تو نفع خوری پروفٹ میکسیمائزیشن ہی ہونا چاہیے. البتہ یہ نفع خوری معاشرے کے مجموعی مفاد اور نفع کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے. لہذا ضروری ہے کہ نفع خوری کے جذبات کو چند ضروری اسلامی تحدیدات کا پابند بنایا جائے، جس کے بعد ہی معاشرے میں صحیح معنی میں سرمایہ میں اضافے اور ترقی کا عمل تیز ہو سکتا ہے. چنانچہ اسلامی معاشیات ہر شخص سے یہ حق تصور کرتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ میں اضافے کی جدوجہد کرے. البتہ وہ سرمایہ میں اس طرح اضافہ نہ کرے جس کی طرح اجازت نہ دیتی ہو. مثلا وہ چاہے تو گھر کا بازار یعنی بینک تو بنائے، البتہ سودی کاروبار کرنے کے بجائے شرعی ہیلے استعمال کر کے جائز طریقے سے سرمایہ دارانہ معاشرت کو فروغ دے. ایسے ہی سٹے کے بازار یعنی اسٹاک ایکسچینج میں شرعی اصولوں کے مطابق سٹے بازی کو فروغ دے. اسی طرح فرض ہو جائیے کہ وہ زہد اور فقر کو اپنانے کے بجائے دنیا سے زیادہ متمتع ہونے کے لیے خوب عمل صرف کرے. ہاں حرام اشیاء استعمال نہ کرے، نہیں اس کاروبار کو اللہ تعالیٰ کی رضا یا آخرت کا گھر کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے کرے. البتہ حرام اشیاء کی پیداوار کا باعث نہ بنے. اس تفصیل سے عین واضح ہے کہ اسلامی تحدیدات لگانے کا مقصد سرمایہ دارانہ اہداف یعنی لذت پرستی، نفع خوری اور سرمایہ میں اضافے کا رد نہیں بلکہ اس کے حصول کا درست طریقہ کار ہے. تو ختم ہونے والا ہے. تو ان مفکرین کے خیال میں اسلام فراہم کرتا ہے، یعنی جو چیز اسلامی معاشیات کے ایجنٹ کو موجودہ معاشیات کے ایجنٹ سے ممیز کرتی ہے وہ ان کی زندگی کا اہداف کا فرق نہیں بلکہ یہ ہے کہ اسلامی سارے لانگ ٹرم لذت پرستی کے لیے شارٹ ٹرم لذت پرستی کے رویے کو ترک کر دیتا ہے. گویا وہ ایک عمدہ لذت پرست ہوتا ہے. اسلامی معاشیات کے خیال میں اسلامی تعلیمات مثلاً سود کی ممانعت اور نظام زکوٰۃ کے اجرا وغیرہ پر صحیح معنی میں عمل کرنے کا ثمر یہ ہوگا کہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ لذت پرستی کے مواقع فراہم ہو جائیں گے.
اور اصل ترقی تبھی ممکن ہوگی جب اسلامی تحصیلات کے اندر رہتے ہوئے لذت پرستی اور نفع خوری سے مجموعی عمل کو فروغ دیا جائے گا. گویا لبرل مفکر کانٹ کی کنگڈم آف اینڈ اور اشتراکی مفکر مارکس کی مارکسسٹ یوٹوپیا کا خواب صحیح معنی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد شرمندہ تعبیر ہوگا، جہاں ہر فرد کو جو وہ چاہے گا میسر ہو سکے گا. دوسرے لفظوں میں اسلامی ماہرین معاشیات یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری اپنے لیے جو ہدف عمل تقاصر مقرر کرتی ہے وہ تو عین حق ہے، البتہ اس کے حصول کا درست طریقہ وہ نہیں جو معاشیات کا مضمون بتاتا ہے، بلکہ اس کا صحیح طریقہ تو اسلام کے پاس 1400 سال سے محفوظ ہے. اس حکمت عملی کو اپناتے وقت وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ سرمایہ دارانہ اخلاقیات مثلا لذت پرستی، حرص و حسد، شہوت، مادی مفادات کی فوقیت وغیرہ کا اسلامی جواز فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اسلام کا ہدف بھی ترقی اور سرمایہ کی بڑھوتری ہی ہے، نیز انسان کی خواہشات لامحدود ہونی چاہیے، تو ماننا پڑے گا کہ اسلام بھی لذت پرستی اور حرص و حسد جیسے رذائل نفس کے فروغ کی تعلیم دیتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حکمت عملی کا خوبصورت نام شریعہ کمپلائنس یعنی اصول شریعت سے ہم آہنگی رکھ لیا گیا ہے، جس کا مطلب دائرہ شریعت کی پابند سرمایہ داری ہے. اسلامی ماہرین معاشیات پر امید ہے کہ اس حکمت عملی کے نتیجے میں اسلام کا فروغ ہوگا. اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی اس سے بہترین مثال شاید ہی کوئی دی جا سکے، کیونکہ اس لائے عمل کے مقصد سرمایہ دارانہ نظم اجتماعی کا انہدام، ڈسٹرکشن نہیں بلکہ اس کی اسلامی تصویر، ریکنسٹرکشن، اور سرمایہ داری کی اسلامی توجیہ یعنی اسلامک ورژن آف کیپٹلزم تیار کرنا ہے. یہ حکمت عملی اپنانے والے مفکرین کبھی اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ اس نام نہاد شریعہ کمپلائنس کے نتیجے میں جو انفرادیت و معاشرت عام ہو رہی ہے وہ اسلامی ہے یا سرمایہ دارانہ. آخر کیا وجہ ہے کہ حکمت عملی تو استعمال ہو اسلامی مگر فروغ ہو سرمایہ داری کا؟ اس حکمت عملی کو اپنانے والے ماہرین یا تو سرمایہ داری سے ناواقف ہیں یا پھر اسلام سے. خوب یاد رہے کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے جمہوریت کا فروغ مقاصد الشریعہ، تزکیہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ کا نہیں بلکہ حقوق، اغراض و بڑھوتری سرمایہ کے فروغ کا ہم معنی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلامی بینکاری اور سودی بینکاری کے کاروبار میں مماثلت بڑھتی جا رہی ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ حرام کی قرار دی جانے والی فائنینشیل پروڈکٹ کی فہرست شرعی ہندے استعمال کر کے سپرد چلی جا رہی ہے. اوکے جی جاوید ڈاکٹر میں ایک میرے ذہن میں ایک اشکال ہے، شاید میں اسی طرح سے واضح نہ کر سکوں اپنے سوال کی صورت میں، پہلے سے بتا رہا ہوں تو تھوڑی سی ذرا توجہ رہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے حضرت امام غزالی جو بھی ہم کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بھی جو بھی توکل اور زہد کے ہیں اس کے بھی مختلف درجات متعین کرتے ہیں. مثلا ایک فرد کے متعلق یہ بھی ہے کہ وہ ایک دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتا ہے، زہد کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 10 دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتا ہے، اور زہد کی یہ صورت بھی امام غزالی تحریر کرتے ہیں کہ 40 دن میں اس نے ایک ہی دفعہ کھانا کھایا، وہ بھی ایک آدھ دن. تو یعنی ہم لوگ جو یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ زہد کے اعلیٰ ترین درجات کے لیے یا ان افراد کے لیے جو توقع کی جائے سطح ان کے لیے تو بہتر ہو سکتی ہیں اور نیک افراد کے لیے تو بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عام افراد کے لیے جو چیز متعین کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ جو شریعت نے تحدیدات لگائی ہیں وہ اسی کو فالو کر رہا ہو. تو یعنی اس بات پہ کیا جواب دیا جائے؟ یعنی شریعت کمپلائنس ہو سکتا ہے عام افراد کے لیے تو یہی ہو، اور ہم لوگ جو ساری باتیں کر رہے ہیں وہ تو ظاہر فرد کے لیے ہیں کہ جو زہد کے اعلیٰ مقامات پر جو ہے میری رائے میں تو اصول جب بھی بنیں گے وہ آپٹما ہی سے بنیں گے. مطلب اکنامکس کی بات ہے، اب جو اصول ہے وہ تو یہی ہے کہ یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کرو، لہٰذا جب کسی بھی عمل کو جانچے یا پروفٹ کو میکسیمائز کرو، لہٰذا جب بھی آپ کسی بھی اکنامک سیل کی ویلیو ڈٹرمن کریں گے تو اسی بنیاد کے اوپر کریں گے کہ وہ میکسیمائز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ درست ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو بھی اس کو کوئی نہ کوئی ویلیو دی جائے. لہذا سوال یہ ہے کہ کس بنیاد کے اوپر اصول مرتب ہوں گے. تو اصول جو اسی بنیاد کے اوپر مرتب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رضا حاصل کی جائے. لہذا جو یعنی معیارات ہیں وہ معیارات تو وہی ہوں گے کہ جو معیارات جو ہیں وہ مطلوب ہیں، ہے نا. ہاں اگر ان معیارات میں کوئی پورا نہیں اترتا تو اس کے نتیجے کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی قدر کا مستحق نہیں سمجھا جائے گا یا اس کی یعنی کوشش کو جو ہے بالکل رائنا کرتی دی جائے. لیکن اگر آپ نے ان اصولوں کو رد کر دیا کوئی دوسرے اصول، تو وہ جو دوسرے اصول ہوں گے وہ لازماً اصول ہوں گے غیر اسلامی دنیا پرست
طریقے سے، اور لہذا آپ ایک امتزاج اور آمیزش پیدا کریں گے ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر کہ جن پہ اسلامی شخصیت فروغ پاتی ہے، اور ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر کہ جن کے اوپر غیر اسلامی شخصیت فروغ پاتی ہے۔ لہذا جو معاشرہ قائم ہوگا وہ ایک منافق معاشرہ ہوگا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بالکل ہی اس میں رجت ہو جائے، وہ پورے کا پورا ہی غیر اسلامی ہو جائے، یہ بالکل ممکن نہیں، لیکن ہرگز وہ ان اصولوں کو، بلکہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی قوت متحرکہ نہیں ہوگی جو انسان کو اپنی ناقص حالت سے بہتر حالت کی طرف موو کرے۔ لہٰذا جب ہم اصولی سطح کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلامی ریاست کے اصول کیا ہیں، یا اسلامی معاشرت کے اصول کیا ہیں، یا انفرادی معاشرت کے اصول کیا ہیں، تو ہم وہی بیان کریں گے کہ جو یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے، یہ کہ اسی کی طرف مراجعت ہے نا، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے شرط و خصوص کو مصلحت کا نام دے کے آمیزش نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کو آپ نے خلط ملط کر دیا، کفر کو اور اسلام کو ملا دیا، یا حق کو اور باطل کو ملا دیا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بالکل ممکن ہے، جیسے کہا کہ اگر ان معیارات کے اوپر کوئی پورا نہ ہو تو اس کو بھی جیسے کہیے کہ اسلامی معاشرت کے اندر جگہ اس کو دی جائے، اس کے لیے جگہ متعین کی جائے اور اس کے ساتھ رعایت برتی جائے، لیکن اصولوں کی بنیاد کے اوپر تو رعایت کا کوئی تصور نہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ جی اور دوسری بات یہ کہ جب اس چیز کو لیتے ہیں تو وہ ایسا تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ زہد کا کوئی لیول ڈٹرمن کر رہے ہیں عوام کے لیے، بلکہ وہ تو زہد کی قدر کو نیگیٹ کر رہے ہو گئے، آپ کی خواہشات بھائی لامحدود ہونی چاہیے، تو زہد کہاں سے اس میں بنے گا؟ یعنی اس مقدمے کو مان لینے کے بعد سے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی خواہشات لامحدود ہوں، تو اب زہد کہاں سے آئے گا؟ شریعہ کمپلائنس تو کہتے ہیں، مقصد تو میرا یہی ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ کنزیوم کروں، تو یہ تو زہد نہیں ہے۔ شریعہ کمپلائنس اور واٹ not to لیکن یہ کہ کمپلائنس واٹ ٹو نہیں، ایک بات یہ ہے کہ یہ شریعہ کمپلائنس سے بڑا عجیب بات ہے۔ شریعہ کمپلائنس سے مراد ایسے جیسے شریعہ کچھ جامد ڈوز اور ڈونٹس ہیں، یہ بس شریعہ کیا ہے، چور کا ہاتھ نہ کاٹو، رانی کو رجم کرو، سود نہ لو، سور نہ کھاؤ، اور کیا ہے تو اس سے کمپلائنس ہو جاؤ۔ لیکن یہ کہ اس وقت بہترین جہاد کرنے کا کیا طریقہ ہے سپوز، تو وہ اس کے اوپر شریعہ کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ تم ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر یعنی کیا کرو، یا یہ کہ کوئی بھی جو موجودہ مسئلہ ہے جس میں یہ 4-5 جو ان کو نہیں تو اس کے لیے تو آزاد ہے نا، تو وہ جیسے وہ تھا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، وہ آیا ہم لوگوں نے لندن کے اندر، تو وہ وقت کیا تھا، تو اس نے کہا کہ اکمل تو میں رقم دین رقم کا مطلب یہ ہے کہ بس اب بند ہو گیا، تم ہٹا دو جو مرضی آیا کرو، دین مکمل۔ تو مطلب یہ بیوقوفی کی بات ان کو کون وہی سمجھا کہ جو اسلام کو کوئی اہمیت نہیں مانتا۔ جی